السلام علیکم. سنڈے برنچ ود خبیب کی سیکنڈ پوڈ کاسٹ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. یوٹیوب پر لوگ بہت سی پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا یہ مزاج بن چکا ہوا ہے کہ ایز اے پوڈ کاسٹر ہماری پوڈ کاسٹ میں بہت نامی گرامی اور بڑے بڑے لوگ آئیں، اور ایز اے لسنر ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ، نامی گرامی، جن کے بڑے مشہور نام ہیں، ان کی ہم پوڈ کاسٹ سنیں. اور ایز اے لسنر یہ خواہش بھی ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہم جس کی پوڈ کاسٹ سنیں وہ ایک بہت بڑا ہیرو ہو. اس مزاج نے یہ ایک مسئلہ پیدا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں فیک پرسنالٹیز بلڈ ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں. لوگوں کی فیک سکسیس سٹوریز ایک ایسا طوفان ہے جس میں ہر بندہ اپنا ایک ایسا امیج پیش کر رہا ہے جو ایکچوئل میں نہیں ہے. تو ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں اس بات کا خاص خیال رکھیں گے، اور مجھے اس پر بڑی محنت کرنا پڑ رہی ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایسے لوگ نکال کے لاؤں جو حقیقت میں ہیرو ہیں، جو اپنی فیلڈ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، غیر معروف ہیں، اپنی فیک پرسنالٹی کے لیے بہت زیادہ کام نہیں کرتے، فیک سکسیس سٹوریز نہیں بناتے، بلکہ وہ کہیں نہ کہیں ہمارے علاقوں میں، آپ کے علاقوں میں چھپے بیٹھے ہیں. اور ہم ان ہیروز کو جانتے ہیں. وہ بڑی بڑی گاڑیوں کی، عمارتوں کی نمود و نمائش نہیں کرتے. تو آج اسی طرح کی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے، اور وہ بہت بڑے ہیرو ہیں، لیکن گمنام ہیروز میں ان کا شمار ہوتا ہے. شہر حافظ آباد سے ان کا تعلق ہے، انگلش پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، اور آج میں نے ان کو مدعو کیا ہے تاکہ ان سے جان سکیں کہ ایک جینون استاد کیسا ہوتا ہے اور اس سے کیسے سیکھا جا سکتا ہے. حافظ آباد میں انہیں بابا انگلش بھی کہا جاتا ہے. تو میں ہم سب کی طرف سے محترم سر عمران حبیب صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ سر. آپ کے دعوت کا، آپ کے یہاں بلانے کا بہت بہت شکریہ. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر ہم بالکل سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں. جی. سر تعلیمی سفر کیسے شروع ہوا آپ کا؟ تعلیمی سفر سر میرا عام بچوں سے ذرا ہٹ کے تھا. اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میرے ایک چچا جو تھے وہ اسکول ٹیچر تھے، اور انہوں نے میڈیکل سٹور بھی بنا لیا. تو یہ تھا کہ میں ان کے ساتھ اٹیچ تھا. تو چچا جی جو ہیں، چچا جان جو ہیں، انہوں نے وہ میڈیکل سٹور پہ اپنے ساتھ مجھے رکھا، اور میں اسکول نہیں گیا. ہاں اچھا. کبھی جب ان کے ساتھ اسکول جانے کا اتفاق ہوتا تھا، جب وہ پڑھاتے تھے تو میں کلاس 8 تک، بلکہ کلاس 9 تک اسکول میں نہیں پڑھا ہوں. اسے آپ ہوم اسکولنگ کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے. تو چچا کے ساتھ ہی میں رہا. انہوں نے مجھے ABC جو ہے، ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ سکھائی، اور انگریزی کے بارے میں پڑھنا سکھایا، اردو کے بارے میں سکھایا. لیکن باقی جو سبجیکٹس ہیں وہ کما حق کا ہوں، میں اس طرح نہیں پڑھ سکا جس طرح کہ وہ ان کا حق بنتا تھا. لیکن بہرحال یہ لینگویجز 2 تھیں، اور پھر میڈیکل سٹور کا ماحول بھی کچھ ایسا تھا کہ وہاں پہ دوائیاں انگریزی میں ہوتی تھیں. ان کے لمبے لمبے نام بھی، جو ان کے سالٹس کے نام تھے، وہ بھی انگریزی میں. تو انگریزی سے کچھ انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. تو سر یہ کیا گاؤں میں تھا یا شہر میں؟ جی یہ میرا تعلق بیسیکلی جو ہے لاہور سے ہے. لاہور کے بالکل سبربس میں ایک چھوٹا سا قصبہ برج اٹاری، اور اس کے ساتھ گاؤں رانا بٹی. تو یہ نا، اب تو خیر وہ لاہور کے ٹاؤنس ہیں وہاں پہ، رحمان گارڈن، لاہور گارڈنز، اور اس سے آگے اور بھی بہت سارے ٹاؤنس بن چکے ہیں. تو ٹاؤنس میں گر گئے وہ. تو بہرحال یہ میں ان کے ساتھ رہا، اور 9ویں جماعت میں پھر ان کے ایک کولیگ تھے، وہ انہیں کہا کہ میں ان کا اسکول جوائن کروں، یعنی کہ گورنمنٹ سلی ماڈل ہائی اسکول، شارع پاکستان لاہور. تو میں پھر وہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ پہلی بار 9ویں کلاس میں وہاں پہ پہنچا، اور وہاں پہ پڑھا. تو اس کے بعد اسلامیہ کالج سول لائنز وہاں پہ رہا میں، اور وہاں پہ 6 سال گزارے کہ FSc گریجویشن اور MA انگلش وہاں پہ، بلکہ 7 سال، کیونکہ 1 سال ہمارا اس زمانے میں نا گریجویشن کے بعد ویٹ کرنا ہوتا تھا رزلٹ کا، اور پھر جا کے داخلہ ملتا تھا MA میں.
تو 7 سال اس جگہ پہ گزارے اسلامک کالج سول لائنس میں. یہ بنیادی تعلیم تو یہ تھی, لیکن اس کے علاوہ ایم اے پولیٹیکل سائنس بھی ہے, اور ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ میں بھی میں نے ایڈمیشن لیا, ماسٹرز میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی UMT میں. اچھا ماشاء. وہ جو تھا بیسیکلی وہ یہاں پہ مجھے DPS میں جب بورڈ آف گورنرز کا ممبر بنایا گیا, تو بورڈ آف گورنرز کا ممبر ہوتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ مجھے کچھ ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ بھی سیکھنی چاہیے, کیونکہ انگریزی جو ایک تو ذریعہ ہے نا, ایک ٹول ہے, تو یہ کوئی باقاعدہ اس کا کوئی سبجیکٹ نہیں تھا. تو بہرحال میں نے وہ بھی. اس کے علاوہ سر یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2010 میں. اچھا 2010 میں یہ ہوا ایسا سر. اور اس کے علاوہ ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کے علاوہ پھر بعد میں MS اس میں ایڈمیشن لیا UMT میں ہی, اور کچھ سال وہاں پہ بھی گزارے MS میں. وہ بھی اسکول لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ, کہ اسکول کو کیسے چلانا ہے اور اسکول کو کیسے بنانا ہے, یہ تھا. بیسیکلی چونکہ میرا تعلق انگریزی سے تھا, تو گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی نے ایک بار آفر کیا PGT ELT پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان انگلش لینگویج ٹیچنگ. تو میں نے بھی اپلائی اس میں کیا, پہلی بار ہی تھا وہ. تو الحمدللہ آئی ٹاپ دا ٹیسٹ انٹرویو رادر, اور میں اس کا ایک گولڈن اسٹوڈنٹ بنا. مطلب وہ گولڈن اسٹوڈنٹ کہتے تھے کیونکہ پہلا اسٹوڈنٹ تھا. تو الحمدللہ بڑا اچھا وہ رہا. وہ گورنمنٹ کالج لاہور کا وہ جو ہے نا راوین بننا, وہ بھی ایک خوبصورت تجربہ تھا. اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی سے ڈپلوما ان انگلش فونیٹکس اینڈ لنگوسٹکس بھی کیا, 1 سال کا یہ ڈپلوما تھا. یہ ماسٹرز کے فوراً بعد ہی. تو یہ وہ زمانہ تھا جو سیکھنے سکھانے کا بھی تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیمی سفر جو ہے نا وہ ابھی بھی چل رہا ہے, کیونکہ بالکل ایک ٹیچر جو ہوتا ہے نا, اگر وہ اپنے اندر کا اسٹوڈنٹ مار دیتا ہے تو پھر ٹیچر نہیں رہتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی سفر جو ہے وہ اس وقت بھی جاری تھا, اب بھی جاری ہے, اور ہمیشہ جاری رہے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ. سر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو استاد بننے کے لیے کس چیز نے متاثر کیا؟ اچھا, میرے ایک رول ماڈل تھے استاد محترم حضرت نیاز محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ میرے لیے ایک بیکن ہاؤس تھے, یعنی کہ مینار نور تھے میرے لیے. تو استاد محترم کے قدموں میں بیٹھ کے میں نے 6 سال انگریزی سیکھی. فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر, ففتھ ایئر, اور پھر ماسٹرس ایم اے انگلش فائنل بھی. تو وہ استاذ الاساتذہ تھے حضرت نیاز محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ, اور وہ بڑی منظم زندگی تھی ان کی. اچھا, ان کی ہر کلاس 2 گھنٹے کی ہوتی تھی. مثلاً FA کی کلاس 2 سے 4 ہوتی تھی, FA FSC کی انگلش کی 2 گھنٹے کی, اور اسی طرح گریجویشن کی 4 سے 6, اور ایم اے انگلش کی 6 سے 8. تو یہ 6 گھنٹے مسلسل وہ پڑھاتے تھے. اینڈ ہی واز 75+ دین 80+. تو اور یہ ہمارا جو ادارہ تھا ملیہ کالج کے نام سے تھا, لکشمی چوک لاہور. اور یہ ہم بڑے پراؤڈلی ہم کہتے تھے کہ لاہور کا سب سے اونچا ادارہ ہے, کیونکہ وہ 5ویں منزل پہ تھا. تو بلڈنگ کی وجہ سے. اور ویسے بھی وہ سر 1952 سے وہاں پہ پڑھانا شروع کیا انہوں نے ٹیوشن, کیونکہ 1952 تک وہ کالج میں لیکچرر تھے. پھر کوئی کلیشز آ گیا, تو مطلب انہوں نے وہ چھوڑ کے نا, تو لاہور کے پہلے وہ ٹیوشنسٹ ٹھہرے استاد محترم. تو لوگ وہ بتایا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ لوگ مذاق میں کہتے تھے کہ ٹیوشن پڑھنی تو وہاں پڑھو جا کے, کیونکہ ٹیوشن کا رجحان نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہاں پہ شروع کیا, اور الحمدللہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے پڑھے ملیہ کالج سے ہمارے. تو میرے رول ماڈل تھے استاد محترم. تو سر ایک یہاں پہ ایک چیز آ رہی ہے جو آج کل کے نوجوان ہیں, ان میں اکثر وہ اساتذہ تو ہیں کیونکہ مختلف سبجیکٹ پڑھتے ہیں, مگر جیسے آپ نے بتایا, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوا, ایک استاد ہوتا تھا جو ان کی زندگی بدل دیتا تھا, وہ چاہے کسی بھی سبجیکٹ کا ہو. تو آپ کے اس طرح کون سے استاد ہیں جن کو آپ ابھی تک ایک روحانی اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے, جس استاد سے بندہ ایک راہ پہ چل پڑتا ہے, پھر چاہے فزکس ہو یا کیمسٹری ہو, تو آپ اس طرح کی کون سی شخصیت کا نام لیں گے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ استاد کا مفہوم بڑا ہی وسیع ہے, اور اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, کوئی بھی آپ میں سے ہم میں سے پیچھے مڑ کے دیکھے,
تو 1 2 یا شاید 3 استاذ ہوں گے جنہیں ہم بلا نہیں سکتے پورے کریئر میں. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے 9ویں 10ویں کے استاذ تھے ان میں سے سر نور احمد نسیم اور سر عارف دونوں اساتذہ زبردست ٹیچرز تھے. میں انہیں کبھی نہیں بلا پاؤں گا. اس کے علاوہ پھر FSC میں استاذ محترم مل گئے تو انگلش کے حوالے سے باقی بھی بہت اچھے استاذ تھے. تو یہ 2 سال جو ہے نا وہ ان کے زیر سایہ. باقی سبجیکٹس کے بھی استاد بہت اچھے تھے لیکن میں یہ نہیں کہوں گا, لیکن جس طرح آپ نے سوال پوچھا اس کے اٹیچمنٹ. پھر 3rd ایئر میں ایک اور بڑی کرزمیٹک پرسنالٹی جو ہے نا وہ میری زندگی میں آئی. وہ توحید انور صاحب تھے, پروفیسر توحید انور صاحب. وہ بھی انگریزی کے استاد تھے اسلامک کالج سول لائنس میں, اور مجھے اللہ نے موقع دیا ان کا دست راست بننے کا. اس طرح کہ وہ بائی برتھ بلائنڈ تھے اور وہ بائی برتھ بلائنڈ ہونے کے باوجود انگریزی خوبصورت انداز میں پڑھاتے تھے. اچھا. اور مجھے انہوں نے ٹیچنگ میں دھکیلنے والے وہ تھے. میں ان کی جو کلاس ہے اسلامیہ کالج سول لائنس میں تو گرامر کی کلاس لیا کرتا تھا. تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ پہلی بار جو نا جب انہوں نے کہا کہ آپ گرامر آپ پڑھائیں گے تو میں نے کہا سر ہاؤ کین آئی. تو انہوں نے کہا کہ دس از دا ہائٹ آف ڈیفیڈنس. اچھا یہ ڈیفیڈنس جو لفظ ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا بندہ ہچکچائے اور اپنے اوپر اعتماد نہ ہو. میں نے کہا نہیں سر اٹس ناٹ ڈیفیڈنس, اٹ از آؤٹ آف رسپیکٹ آئی ایم سینگ سو. لیکن بہرحال انہوں نے مجھے اس میں کیا. اور ان کا میری زندگی میں بڑا کلیدی رول اس حوالے سے بھی تھا کہ میں انہیں کالج سے پھر چھوڑنے واپس ان کے گھر جاتا تھا ہاسٹل میں سے گزر کے. تو ان کے گھر میں سر اس وقت سائیکل ہوا کرتی تھی؟ نہیں جی پیدل. اچھا پیدل نمبر 11 جی اچھا ٹھیک ہے نا. تو راستے میں جانا ان کا ہاتھ پکڑ کے, اور ہمیشہ میں ان کے بائیں طرف ہوتا تھا اور دائیں طرف چلتے تھے. تو وہ راستے میں باتیں ہونی. پھر اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ چونکہ بائی برتھ بلائنڈ تھے اور گریجویشن لیول پہ پڑھاتے تھے, تو جب ہم ایم اے میں پہنچے پارٹ 1 میں تو میں نے اس ریکویسٹ کی سر آپ ماسٹرز کو شروع کریں. تو پھر جو انہوں نے ہمیں شروع کیا تو وہ پہلی کتاب شیکسپیئر کی ہیملٹ ڈرامہ تھا, وہ بریل میں نہیں تھا. تو وہ سارے کا سارا ہیملٹ جو ہے نا وہ انہوں نے ٹائپ کیا بریل میں, اور مجھے سعادت یہ ہوئی کہ وہ بولا میں نے. اس کے علاوہ TTK کی کیسٹس ہوتی تھیں اس زمانے میں, یہ ماڈرن گیجٹس نہیں تھے. تو TTK کی کیسٹس وہ میں ہال روڈ سے لیتا تھا, یعنی کہ وہ ان سے منگواتے تھے, اور وہ آ کے ہم 90 منٹس کی وہ کیسٹ ہوتی 1.5 گھنٹے کی, اور کتاب پکڑتے تھے ہم. کوئی میں لے کے آتا تھا قائد اعظم پبلک لائبریری سے جو جناب باغ میں تھی لارنس گارڈن میں. تو وہ پھر کتاب میں ریکارڈ کرتا تھا. تو الحمدللہ 3-4 سال میں 1000 سے زیادہ کیسٹس میری آواز میں جو نا ان کے پاس تھے. اچھا تو سر وہ کیسٹس ابھی موجود ہیں؟ جی کیسٹس وہ جو ان کے گھر میں بالکل اللہ کو پیارے ہو گئے تو وہ یقیناً موجود ہوں گی. مطلب مجھے نہیں اب اندازہ کہ ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے وہ سنبھالی ہیں. سر وہ تو بڑا ایسٹ ہے ہمارے پاس, تو ہم اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. میں اگلی بار لاہور گیا تو میں ضرور ان کے بیٹے سے ملوں گا. اور یہ تھا تو اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرئنس. تو استاذ محترم جو ہے نا توحید انور صاحب آئے. اس کے بعد ماسٹرز کی کلاس میں جو پروفیسر غلام سرور قریشی صاحب جو تھے وہ ہمارے چیئرمین تھے انگلش ڈپارٹمنٹ کے. ہی واز اے ونڈرفل ٹیچر. پھر ضمیر نقوی صاحب جو ہیں وہ باہر سے پڑھ کے آئے تھے, ٹیسول کر کے آئے تھے آکسفورڈ سے, اینڈ ہی واز اے ونڈرفل ٹیچر. تو یہ اساتذہ تھے جو کہ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں ان کا بہت کلیدی رول ہے. یہ ہے سر ماشاء اللہ. سر ایک اور بات, رضی آبدی صاحب, یہ میں اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں بے استاذ نہیں مرنا چاہتا ہوں. تو ہر وقت جو ہے نا ایک ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جن سے میں لنکڈ رہتا ہوں جونیئر کے طور پر. تو اس وقت سر رضی آبدی ہیں. سر رضی آبدی جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی کے چیئرمین ریٹائرڈ ہوئے انگلش ڈپارٹمنٹ کے, اور کیمبرج سے پڑھے ہوئے ہیں, اور ہی از اے ونڈرفل پرسن. اور یہ جو یونیورسٹی میں جو آپ نے پوچھا جو ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ میں ماسٹرز کرنا چاہتا تھا, تو پہلے میں سر رضی آبدی جو ہیں ان کے پاس ٹیک کر کے صبح ان کی ایم اے انگلش کی جو کلاس ہوتی تھی اس میں بیٹھ کے, تو پھر
وہ جاتا تھا. ہفتے میں ایک بار میں ان کی ماسٹرز کی کلاس بھی لیا کرتا تھا, اور اس کے بعد پھر ادھر سے ہو کے تو پھر واپس. اب بھی وہ ماشاء اللہ حیات ہیں, 94+ ہیں, اور یہ ہیں وہ اساتذہ جن کے. سر آپ نے کہا کہ میں بے استاد نہیں مرنا چاہتا, یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے سر, مگر آج کل کچھ ہم گہما گہمی میں یہ چیز بھول چکے ہوئے ہیں اکثر لوگ. ایون کہ اگر استاد کوئی سکھا بھی دے تو آگے ہم ریفرنس تک نہیں دیتے کہ ہم اس سے پڑھے ہوئے ہیں. تو سر بڑا اچھا لگا آپ نے یہ بتایا. سر یہاں پہ ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ استاد ہوتے ہیں جیسے روزگار کمانے کے لیے یا کچھ بھی سبجیکٹ پڑھا سکتے ہیں, مگر پڑھا رہے ہیں ابھی بھی, جن کو کوئی روزگار نہیں ملتا, یا ایون کہ ایک چلیں سبب بنا ہوا ہے روزی کا, ایک اچھی بات ہے. تو لوگ فزکس, کیمسٹری, انگلش سارے مکس پڑھا لیتے ہیں. تو کیا آپ نے کبھی ایسا کیا؟ وہ کہتے ہیں نا, اے جیک آف آل ٹریڈز بٹ ماسٹر آف نن. وہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی, پڑھا سکتے ہیں ہم دوسرے سبجیکٹس بھی, ہم ٹیچرز, لیکن وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک قلبی لگاؤ ایک ہی سبجیکٹ سے ہوتا ہے. اچھا یہ انگلش لینگویج ہے, اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اچھا میرا فزکس, کیمسٹری, بایولوجی یہ دوسرے سبجیکٹس جو ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں میرا بنتا ہی نہیں ہے, نہ مجھے اس میں وہ گرپ ہے. لیکن لینگویجز جو ہوتی ہیں نا, وہ بہت ساری آپس میں ان کی باتیں مشترک ہوتی ہیں. مثلا لٹریچر, ادب جو ہے وہ اردو ہو یا انگریزی ہو, تو وہ ہوتا تو ادب ہی ہے نا. وہ تو اس حوالے سے میں نے اپنے اس ادارے میں ابھی تک میں ایک دن حساب لگا رہا تھا کہ 7 زبانیں پڑھائی ہوئی ہیں, اور وہ لینگویجز ہی تھیں. وہ اسے لینگویج ہی کے طور پر لیں گے یا لٹریچر کے طور پر لیں گے, وہ کوئی اسکلڈ سبجیکٹس نہیں تھے. اچھا اس میں کیسے, انگریزی تو میرا یہ رزق کا ذریعہ تھا, اور اب بھی میں گریجویشن کی کلاس کو ساتھ فارسی پڑھاتا ہوں. اچھا, انگلش کے ساتھ وہ اس کا نا کہہ لیجیے کہ گریٹس ایک لفظ ہوتا ہے, GRATIS, اس کا مطلب جیسے پنجابی میں ہمارے چونگا کہتے تھے نا, تو جو بچہ انگلش پڑھتا ہے نا وہ ساتھ فارسی بھی پڑھتا ہے 4th ایئر میں. 2 سبجیکٹس ہو گئے. اور یہ 2003 تک میں سے فارسی شروع کی. اس سے پہلے میں عربک آپشنل پڑھاتا تھا, عربی جو. اچھا, تو عربی آپشنل بھی میں نے پڑھائی, یہاں پہ 3 ہو گئے. پھر ایک بار شوق آیا مجھے اردو ایڈوانس, تو جو گریجویشن کی اردو ایڈوانس تھی BA لیول کی, وہ بھی میں نے پڑھائی یہاں پہ, اردو بھی ہو گئی. پھر گریجویشن کی پنجابی جو ہے وہ بھی پڑھائی, 5 زبانیں. اور کشمیریات ایک سبجیکٹ ہے, تو اس میں کشمیری زبان کا ہے سلسلہ, تو کشمیریات بھی جو ہے نا وہ میں نے پڑھائی, لیکن اس میں میری وہ گرپ نہیں ہے جو کہ باقی اس میں تھی. اور 7ویں اور آخری جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میرا شوق جو ہے وہ فرینچ لینگویج کا ہے. تو میں نے کچھ پاکستان کے اچھے اداروں سے 4 سرٹیفکیٹس لیے ہوئے فرینچ میں. تو یہ تھا کہ ایک بار میں نے فرینچ کی کلاس بھی شروع کی, لیکن وہ ایسا ہی تھا کہ اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ کو فرینچ سکھاؤں گا 1 مہینے کے لیے, کوئی اس کے چارجز نہیں ہوں گے. تو 15 دن کے بعد ہی بچے جو ہے نا وہ سمجھ گئے کہ کافی آ گئی ہے, تو اس کے بعد ہم نے چھوڑ دی. 7 زبانیں بہرحال ہم نے پڑھائی ہوئی. ماشاء اللہ. سر ایک چیز میں جب آپ کو مطلب اسٹڈی کر رہا تھا تھوڑا سا, تو ایک کویشچن میں اچانک ایک ذہن میں آیا کہ پہلے تو سر ایک اس سوال کے اندر ایک سوال ہے کہ آپ کتنی دیر ہو چکی ہوئی ہے آپ کو ٹیچنگ کرتے ہو, حافظ آباد میں یا اسٹارٹ سے؟ بالکل ٹھیک. میں نا 1987 میں FSC Part 2 کا اسٹوڈنٹ تھا, 2nd ایئر میں. تو اس وقت ہی میرا انگریزی سے تھوڑا سا انٹرسٹ ہو چکا تھا. تو میں نے پہلے اسٹوڈنٹ جو ہیں جن کو پڑھایا وہ 1987 میں پڑھائے تھے, اور اس وقت میں خود اسٹوڈنٹ تھا. اور اس کے بعد جب 4th ایئر میں پہنچا تو وہاں باقاعدہ اسلامیہ کالج سول لائنس میں کالج میں بھی جناب استاذ محترم جو ہیں توحید انور صاحب, ان کی کلاس کو مجھے پڑھانا پڑا. لیکن جو ہاسٹل میں ایک دور جو تھا اس میں ٹیوشن نہیں لیتا تھا, لیکن میری روٹین بڑی زبردست تھی. میں سمجھتا ہوں کہ 10 بجے میں ہر صورت میں سو جاتا تھا اور 2 بجے اٹھتا تھا. میری 4 گھنٹے کی نیند رہی اس سارے عرصے میں. یہ تو سر ابھی بھی آپ کی روٹین نہیں, اب ذرا تھوڑی چینج ہو گئی. تو یہ ہے کہ 4 گھنٹے 15-16 سال یہ روٹین رہی. تو جس بچے نے, جب میں خود 4th ایئر میں تھا یا 3rd ایئر میں یا ماسٹرز میں, تو اگر کچھ پوچھنا ہوتا تھا, پڑھنا ہوتا تھا, تو ایک گروپ میں نے ہاسٹل کے بچوں کا اس طرح رکھا ہوتا تھا کہ ان کو ٹائم دیتا تھا.
اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے تھے, اور اس کا ٹائم صبح 2:15 بجے ہوتا تھا. میں 2 بجے اٹھتا تھا اور 2:15 بجے, تو اس میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ آ جاتے تھے. تو یہ ہاسٹل میں ہی, لیکن یہ لرننگ ود ارننگ نہیں تھا, یہ ارننگ ود لرننگ نہیں تھا, یہ آؤٹ آف لو تھا سارا. یہ ہے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ 1987 سے, مطلب سر ابھی آپ کو 33 سال ہو چکے ہوئے ہیں پڑھاتے ہوئے؟ جی تقریباً بالکل ایسے ہی ہے, 33 سال. ہاں جی. تو یہ ہے. سر بوریت نہیں ہوئی کہ جی بوریت انگلش پڑھاتے وقت؟ ناٹ ایٹ آل. ماشاء اللہ. وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اف یو ہیو پیشن فار یور پروفیشن یو انجوائے اٹ. تو وہ الحمد للہ وہ میں انجوائے کرتا ہوں. بڑی مثال ہے, کبھی بوریت نہیں ہے. بالکل سر, بڑی مثال ہے, کیونکہ آج کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایک کاروبار بھی شروع کریں نا تو وہ 1 سال تو بہت دور کی بات ہے, 3 مہینے کا کورس کریں تو وہ اتنی جلد بازی میں آ جاتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بس وہ ایسے ہی ہے کہ شارٹ ٹرم چیزیں ہم چاہ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. لیکن اگر آپ سیکھتے رہیں نا ساتھ ساتھ, مثلاً میں اسپیلڈ کا ممبر بھی ہوں, سوسائٹی آف پاکستان انگلش لینگویج ٹیچرز, یہ کراچی بیسڈ ہے بیسیکلی, میرا تعلق لاہور سے. تو اسپیلڈ جو ہے نا وہ ایسا ادارہ ہے کہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کے انگلش لینگویج ٹیچرز کو بڑے خوبصورت انداز میں سنبھالا ہوا انہوں نے. تو ہم وہاں کچھ سیکھتے بھی رہتے ہیں, سکھاتے بھی رہتے ہیں, تو سارا چلتا رہتا ہے سلسلہ. تو اس لیے بوریت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ماشاء اللہ سر. وہ کویشچن وہی ادھورا کمپلیٹ کرتے ہیں کہ 33 سال ہو چکے ہوئے ہیں, جی سرکاری ملازمت کیوں نہیں؟ ہاں, یہ سوال جو ہے یہ اکثر احباب نے پوچھا مجھ سے. تو سر بات یہ ہے کہ میں جب وہاں ہاسٹل میں ہوتا تھا تو میں پڑھاتا تھا ضرور, لیکن کبھی کوئی ٹیوشن اس طرح نہیں لی. تو ہوا یہ کہ 1994 کے وسط میں یہاں ہمارے پروفیسر اعجاز بٹ صاحب ہیں, ان کی مسز جو تھیں وہ کالج میں لیکچرر تھیں, اور جو ٹیچرز ایسوسیشن ہے اس کی تھیں وہ. تو یہاں پہ میم گرلز کالج میں میم زیدی پرنسپل تھیں, اور میم مسز شمشیر جو ہیں وہ وائس پرنسپل تھیں, ڈاکٹر شکیل مراد صاحب کی والدہ محترمہ. یہ چونکہ دونوں ہی عہدے ایسے تھے جو کہ انتظامی تھے, پرنسپل اور وائس پرنسپل, تو ان کے لیے پڑھانا وہ ممکن نہیں تھا. اور پورے شہر میں اس وقت 2 انگلش خواتین تھیں, یہی دونوں. تو پھر انہوں نے, اعجاز بٹ صاحب نے مجھے کہا, ان کے بھائی آصف بٹ صاحب میرے روم میٹ تھے, ہم اکٹھے رہے ہاسٹل میں. تو انہوں نے کہا یہاں پہ نا ایک, آصف بٹ صاحب نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ ایک سیٹ ہے کالج میں, اگر آپ حافظ آباد آ جائیں تو ایک تو تھوڑا سا فائنینشلی بھی کچھ بہتر ہو جائے گا مسئلہ, کیونکہ میں وہاں پہ جو بھی اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتا تھا ٹیوشن, تو میں اسے استاذ محترم کے پاس بھیج دیتا تھا, بلکہ خود لے کے جاتا تھا کہ استاد. تو یہ ہوا, تو میں نے اس استاذ محترم سے اجازت لی اور پھر ادھر آ گیا. گرلز کالج میں نے پڑھانا شروع کیا. تو 1994 ٹو 1996 یہ گرلز کالج میں نے پڑھایا, گورنمنٹ. اور وہ اس طرح پڑھایا کہ جو فرسٹ ایئر کی کلاس سے لے کر گریجویشن کی کلاس تک سارے کا سارا کالج جو ہے وہ انگریزی میرے سے پڑھتا تھا, اور کوئی ٹیچر نہیں تھا. تو یہ ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. اچھا, لیکن اس میں نے یہ محسوس کیا کہ جو ہے نا یہ 40 منٹ کا پیریڈ ہوتا تھا. 40 منٹ کی کلاس میں, خاص طور پہ اس زمانے میں جمعے کو چھٹی ہوتی تھی اور جمعے رات کو آدھے گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی. تو اب جو ہماری جو فرسٹ ایئر کی کلاس تھی وہ 360 کی تھی, کیونکہ ساری کلاسز جو ہے نا ایک جگہ پہ بڑے ہال میں. یعنی کہ مجھے انہوں نے بلایا جو تھا وہ 4th ایئر کی کلاس کے لیے تھا. میں پہلے دن 4th ایئر کی کلاس میں گیا, انہوں نے کہا جن کا سلیبس 7 مہینے ایگزامز میں رہ گئے ہیں اور سلیبس پیچھے ہے تو اب ذرا, تو الحمد للہ ہم نے وہ شروع کیا. اگلے دن میم کہنے لگیں کہ بڑی کائنڈ تھیں, اب تو 90+ ہوں گی کیونکہ یہ 94 میں وہ 60 سال کے قریب تھیں. تو وہ جو ہے نا کہنے لگیں کہ وہ سیکنڈ ایئر کی کلاس جو ہے نا ان کے بھی ایگزام نزدیک ہے, تو اگر آپ انہیں بھی کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میم, ان دونوں کلاسز کو اکٹھا کر لیں, 2 کلاسز تھیں. ہوا یہ کہ تیسرے دن انہوں نے کہا کہ 3rd ایئر کہہ رہی ہے کہ ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں بھی. میں نے کہا ٹھیک ہے میم. چوتھے دن انہوں نے کہا کہ فرسٹ ایئر جو ہے نا وہ بھی کہتی. میں نے کہا میں ایک ہی کلاس کا ٹائم بچا ہے, سلاٹ بچی ہے, تو اب اگر ایک ہی کلاس میں ہو جائیں کیونکہ 3-4 سیکشنز تھے. انہوں نے پھر بڑے ہال میں وہ کر دیے. تو وہ کلاس جو ہے نا وہ اس طرح شروع کیا. تو میں یہ محسوس کرتا تھا کہ آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ کی کلاس ہوتی ہے, 10 منٹ تو حاضری لگانا بھی مسٹ ہوتا تھا. تو میں وہ ٹیچنگ جو ہے نا 2 چیزوں پہ ہوتی ہے, لیکچرنگ پلس ٹیسٹنگ. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہاں پہ ٹیسٹنگ جو ہے نا میں نہیں کر سکتا تھا,
استاذ محترم کا جو طریقہ کار تھا وہ لیکچرنگ پلس ٹیسٹنگ کا تھا. تو پھر کچھ بچے جو ہیں ادھر ہمارے یہاں پہ جو پہلی میری کلاس تھی بوائز کی, وہ BSc کی کلاس تھی. افتخار صاحب ہیں اس وقت تو ماشاء اللہ ٹیچر ٹرینر ہیں, وہ تھے اس کلاس میں. وہ BSc کی کلاس تھی اور اس طرح پھر بچیوں کی کلاس بھی شروع ہوئی. تو وہ 94 سے میں نے اس طرح پیرالل جو ہے نا وہ پڑھانا شروع کر دیا. پلس یہ ہوا کہ وہ چونکہ اعزازیہ تھا آنرری ٹیچر کے طور پر, آنرری لیکچر کے طور پر, تو جو آنرری ملتا تھا وہ بہت زیادہ نہیں تھا اس طرح دیکھا جائے تو میم نے مجھے کہا کہ جو ہاسٹل میں 9 بچیاں ہیں, وہ جو گریجویشن میں اس وقت ہاسٹل ہوتا تھا یہاں پہ, تو ان کو بھی پڑھانا ہے. وہ الحمدللہ ان 9 کو جب 4th ایئر کو پڑھایا تو اس زمانے میں جو 500 روپے فی تھی ایک بچے کی, اور 4500 روپیہ جو ہے نا وہ فی بن جاتی تھی ملا کے, کچھ آنرری میں ادھر سے مل گیا. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ سیلری جو ہے یہ دو ملا کے وہ اس وقت کے جو کالج کے لیکچررز تھے 17th گریڈ کے, ان سے تھوڑی زیادہ ہی ہو جاتی تھی کیونکہ ٹیوشن آ جاتی تھی. تو میں سر یہ سمجھتا ہوں کہ بندے کو نا بہت زیادہ امیر بننے کے چکر میں نہیں ہونا چاہیے. بندہ خوشحال ہو. خوشحال اور امیر ہونے میں تھوڑا فرق ہے. خوشحال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کا خرچ 1 روپیہ ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو 2 روپے دیتا ہے تو آپ ایزیلی اسے مینیج کر سکتے ہیں, تو یہ خوشحال ہے. امیر جو ہے وہ 90 کے چکر میں ہوتا ہے. تو بس پھر میں وہ شروع کر دیا اور میں مطمئن رہا کیونکہ دل مطمئن تھا. میری 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی گریجویشن کی. تو اس طرح یہ سلسلہ چلا. تو کبھی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, جو آپ کا جو سوال ہے کہ مطلب جو ہے نا جاب جو ہے تو انسیکیورٹی کے حوالے سے, تو وہ یہ ہوتا ہے کبھی کچھ احباب کہتے بھی ہیں اگر اب گورنمنٹ جاب میں ہوتے تو یہ اس طرح پینشن وغیرہ بھی ہوتی ہے, تو وہ بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, وہ سب ٹھیک ہے. لیکن مجھے کبھی اس پہ فیصلے پہ کوئی ندامت نہیں ہوئی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے شہر میں, یعنی کہ میں شہر والوں کے لیے تو ایک مہمان تھا لیکن اب میزبان بن چکا ہوں. کہ یہ ہے کہ بڑی عزت دی, بڑی رسپیکٹ دے. آپ جس طرح بتا رہے ہیں یہ بہت بڑی خدمت ہے جو کہ حافظ آباد کے نام ہے, اور انشاءاللہ آپ کا نام بھی رہے گا. سر یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کچھ اختلافی سوال بھی چل سکتے ہیں ہمارے. جی ضرور. تو ایک تو یہ کہ مار نہیں پیار کا فارمولا, جی اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ میں نے دونوں کو فالو کر کے دیکھا ہے. اچھا. اور وہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے, اسپیئر دا راڈ اینڈ اسپوائل دا چائلڈ. ڈنڈا چھوڑ دیں اور بچہ خراب کر لیں. تو یہ نا میں اس پہ عمل کرتا تھا اور یہ کیا ہے میں نے 2012 تک. اچھا وہ کیا تھا, کچھ بہت ساری چیزیں نا جو سیکھنے سے پتہ چلا. مثلا میں 2010 سے پہلے جو ٹیسٹ بنایا کرتا تھا ویکلی ٹیسٹ بچوں کا, وہ آبجیکٹیو ٹائپ بنانا, اور میں یہ سمجھتا تھا جتنا مشکل ٹیسٹ بناؤں گا نا اتنا ہی کامیاب ٹیسٹ ہوگا. اور میں جو اچھا میرا اب بھی یہ ہمارا یہاں پہ یہ ہے کہ ہم 5 دن پڑھاتے ہیں اور 6 دن ٹیسٹ کے لیے مختص ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو ٹیسٹ ہوتا تھا وہ میرا وہ بہت ہی مشکل ہوتا تھا. میں آبجیکٹیو ٹائپ ڈھونڈ کے مشکل پتہ چلے بچے نے صحیح پڑھا ہے کہ نہیں. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں نا بڑا اچھا ٹیسٹ بنا رہا ہوں. اور جب وہاں پہ گئے نا UMT میں, تو وہاں پہ جو ایک پورا سیمسٹر ہم نے پڑھا ٹیسٹنگ اینڈ ایویلیویشن کا, اسیسمنٹ کا, تو اس میں میم نے یہ کہا, بلکہ سوری یہ گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی میں کی بات ہے, PGD ELT کے دوران. تو انہوں نے کہا یہ 2007 کی بات ہے, یہ 2007 میں نے PGD ELT کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آئیں وہ وائٹ بورڈ پہ لکھنا شروع کیا کہ ٹیسٹنگ کے فائدے کیا ہیں. ہر ایک نے اپنے فائدے گنوائے. ایک فائدہ جو ہے نا وہ پوچھنا جو چاہ رہی تھی ہمیں کسی نے نہیں بتایا, اور وہ فائدہ کیا تھا جو انہوں نے آخر میں انہوں نے کہا کہ میں جو پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ بتا نہیں رہے. وہ کیا تھا, انہوں نے بتایا کہ جو سینس آف اچیومنٹ اسٹوڈنٹ میں آتی ہے نا وہ اپنی بس شیئر کر رہے ہیں کہ ٹیسٹ دینے کے بعد اگر اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے تو سینس آف اچیومنٹ وہ جو اسٹوڈنٹ میں ہوتی تھی, ہم اس اینگل سے دیکھ نہیں رہے تھے. تو سینس آف اچیومنٹ کا مطلب یہ تھا کہ ٹیسٹ ایسا ہو کہ اگر اچھا بچہ ٹاپ کرے یا بہتر پوزیشن لے تو اسے خوشی ہونی چاہیے کہ میں اچھا پرفارم کیا میں نے. تو وہ پھر ٹیسٹنگ کرنا جو یہ تھا سلسلہ کہ یہ سیکھا کہ آسان سوال بھی پہلے پوچھے جائیں, پھر درمیانے درجے کے سوال, اور پھر مشکل سوال, تینوں ملا کے تو پھر پوچھے جائیں. تو اچھا یہ سیکھنے سے بہتر ہوا.
تو اس طرح جو ہے نا میں گریجویشن کے بچوں کو بھی وہ فزیکلی میں انہیں پنش کر لیا کرتا تھا. بالکل ماردار لیا. ہاں, ڈنڈے سے نہیں, اچھا ویسے بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ ذرا تھپکیاں باری انداز میں دے دی. آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ آپ نے بچپن میں کسی سے لڑائی؟ نہیں, لڑائی تو نہیں کی, باقی لڑائی آج تک نہیں کی, لیکن یہ جو کام ہے نا یہ وہ ذہن میں یہی تھا کہ بچوں کو ذرا تھوڑا سا نا. لیکن پھر محسوس یہ کیا کہ نہیں, وہ جو جس طرح آپ مار کی بجائے جو آپ پڑھا سکتے ہیں نا پیار سے, تو وہ زیادہ بہتر افیکٹو ہے. اور 2012 کے بعد میں نے یہ کام نہیں کیا, یہ 12-13 سال ہو گئے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے کہ بچے کے لیول پہ جا کے آپ اس سے پوچھیں. مگر سر کہیں نہ کہیں پہ جس طرح بالکل پیار بگاڑ بھی تو دیتا ہے, تو اس کے لیے جیسے یہ پیرنٹس کے لیے بھی ایک بات ہوگی کہ ایک بچہ جس کے اوپر سہولتیں مل رہی ہیں, مطلب اس کے اوپر کوئی اس کو پریشانی نہیں ہے, ایک اس نے کھڈا دیکھا ہی نہیں ہے, تو اس سے بالکل پیار کرتے جائیں تو وہ بالکل سافٹ کارنر میں بیٹھ جاتا ہے, تو چیزوں کا انتظار کرتا ہے, خود بخود ایک عادت ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. وہ اس کے لیے پھر وہی بات جو ہے نا, ایک آدھ بچے کے لیے وہ رول جو ہے نا کہتے ہیں ایکسیپشنز پروو دا رول, لیکن زیادہ تر بچے جو ہے نا اگر آپ پیار سے سمجھائیں گے تو مان جاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 10 میں سے ایک آدھ بچہ ہی ہوگا, تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ یا تو اسے ایکسٹرا ٹائم دے کے اسے سمجھایا جائے, وہ کلاس روم کے ساتھ اس طرح وہ نہیں چل رہا تو اسے ایکسٹرا ٹائم دیا جائے, اسے کہا جائے بیٹا یہ اس طرح کہ میں آپ سے ایکسٹرا کوئی ٹیسٹ لوں گا یا کیا کروں گا, تو پھر ایکسٹرا کوچنگ اسے تھوڑی ضرورت ہوئی. اور اس میں ہم ٹیچرس کو یہ نہیں کہ کوئی نئی فیس رکھیں اس کے لیے, اسی پیکیج میں جو کر رہے ہیں, تو آپ ٹیچر کو تھوڑا سا سیکریفائس کرنا پڑے گا اپنے ٹائم کو. تھوڑا سا یہاں پہ مطلب اسلام میں ہمیں کہا گیا کہ 10 سال بعد یا کچھ اس طرح کے مار کے بھی نماز پڑھا سکتے ہیں. تو اگر ہمیں ایک اچھی نصیحت مل رہی ہے, ایک اچھے کام کے لیے مارنا بھی پڑ جائے, تو کیا یہاں پہ کیریئر سیٹ ہو رہے ہیں بچے کے, ایک فیوچر سیٹ ہو رہا ہے, تو اگر اس کو ضرورت پڑے تو بالکل. ایک انگریزی کا لفظ ہے اسپینک, SPANK. اچھا, ایک تو ہوتا ہے نا پیٹ, آپ تھپکی دیتے ہیں, تو اسپینک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی تھپکی والے انداز کو آپ اس بچے کی تشریف پہ بھی زور سے مار سکتے ہیں. تو اگر تشریف پہ زور سے مارا جائے تو اسے ہڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے کا احتمال, تو اس کو اسپینک بولتے ہیں. سر ہڈی کے بغیر ہم مار سکتے ہیں, ہڈی توڑنے مار سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لاتوں کی بھوت باتوں سے نہیں مانتے نا, تو یہ سب. سر یہاں پہ ایک تھوڑا سا یوں المیہ میرے ساتھ یہ گزرا ہوا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ کس سے پوچھوں کہ جب کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, تو ٹیچر وہ جو 2 یا 3 لوگ ہوتے ہیں جن کا فلیکس پہ نام لکھنا ہوتا ہے اینڈ پہ, ان پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے. بیک بینچرز یا جو بھی باقی درمیانی سطح کے, جیسے میری ایک ہے کہ مجھے لرننگ میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے مگر اچھے سے پھر سمجھ آ جاتی ہے, مگر وہ ٹائم ایک دفعہ نہیں کہ ایک دفعہ سنا اور ہو گیا. اور میرے جیسے اسٹوڈنٹ دل ہی دل میں یہ رکھ لیا کرتے تھے کہ آج پتہ نہیں کیا ہوگا. اسٹوڈنٹ مطلب کوئی سوال اگر کریٹیو سا بھی آ گیا نا, یونیک سا بھی, ایک کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے تھے کہ ٹیچر کہیں ڈانٹ نہ دے, یا یہ پوچھوں گا تو پوری کلاس ہنسے گی. کلاس کی تو چلے خیر ہے, مگر یہ ہے کہ اگر ایک استاد سے کس طرح کمفرٹیبل اسٹوڈنٹ فیل کرے, یہ آپ کیا کہیں گے؟ جی اچھا, میں خبیب بھائی اپنے بچوں کو کلاس کے پہلے دن بتاتا ہوں کہ اف یو وانٹ ٹو گیٹ مور رسپیکٹ فرام می, آسک کویشچنس. اچھا, ماشاء اللہ. اگر زیادہ رسپیکٹ میرے سے لینی ہے تو کویشچنس پوچھیں. یہ میں بار شروع میں انہیں کہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو آر ناٹ نون تھرو یور آنسرس بٹ یو آر نون تھرو یور کویشچن. تو جتنا بچہ انکوزیٹیو مائنڈیڈ ہوگا اتنا ہی وہ جو ہے نا وہ سیکھے گا. تو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں اس بچے کو جو کویشچنس پوچھتا ہے. سر کوئی لمٹ ہونی چاہیے کہ اگر پڑھاتے وقت زیادہ سوال آ رہے ہیں, جی مطلب کئی بچے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, تو اس میں کلاس کا ڈیکورم بھی تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے. بالکل سمجھو. اچھا, پہلی بات تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سوال کس طرح کے ہوتے ہیں. یہ بھی اس کی بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا 3 طرح کے سوال ہوتے ہیں. ایک سوال یہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ یہ پوچھتا ہے اپنے نالج کو بتانے کے لیے کلاس کو کہ مجھے یہ پتہ ہے اور باقیوں کو نہیں پتہ. بالکل, یہ جو پہلا سوال ہے. جی کہ بچے ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کو جواب کا پتہ ہوتا ہے, لیکن وہ یہ بتانے کے لیے کہ مجھے آتا ہے, مجھے پتہ ہے, بلا ٹیچر کو چیک کرتے ہیں. یا دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے کلاس والوں کو پتہ چلے کہ میں سوال پوچھ رہا ہوں. یہ اچھا سوال نہیں ہوتا. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ بچے کو وہ آتا ہی نہیں اور وہ سیکھنا چاہتا ہے,
تو یہ بہت اچھا سوال ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہترین سوال وہ ہوتا ہے جو کہ اسٹوڈنٹ کے لیے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اسے آتا ہے اور یہ باقی اسٹوڈنٹس کو بھی آنا چاہیے, اگر میں پوچھوں گا تو دوسروں کی بھی ہیلپ ہوگی, تو وہ کمال کا سوال ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے نا, آپ بینگ اے ٹیچر آپ جج کر لیتے ہیں کہ بچہ کس اینگل سے بول رہا ہے, کہاں سے بول رہا ہے. تو اگر تو وہ پہلی قسم کے سوال پوچھ رہا ہے تو پھر اس کو آپ کال دے سکتے ہیں کہ بھائی ذرا تھوڑا سا ہلکا. لیکن اگر وہ دوسرے یا تیسرے طرح سے پوچھ رہا ہے تو پھر آپ اس کو اپریشیٹ کریں. اور اس میں دو ہو سکتے ہیں نا, کہ اگر آپ کے پاس اچھا میری جو کم از کم کلاس ہے وہ بھی 1 گھنٹے کی ہوتی ہے. میں فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کی کلاس جو ہے وہ بھی 1 گھنٹے کی لیتا ہوں. تو 1 گھنٹے میں اتنا کچھ کام ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ٹائم تھوڑا ہے. اگر 35-40 منٹ کی کلاس ہو نا تو پھر شاید اس میں ہو. تو اس میں بچہ اگر سوال کرتا ہے کسی بھی لمحے, پڑھاتے ہوئے بھی کرتا ہے, تو میں اسے ویلکم کرتا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ کبھی پوچھتے بھی رہتے ہیں, ہاں بیٹا کوئی اینی کویسچن, اینی کوئری. تو وہ یہ ہے کہ جو ہے نا وہ اس لیول پہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس میرے پاس جو آتے ہیں تو محدود ہی سوال کرتے ہیں, بہت زیادہ سوال نہیں کرتے. کیونکہ ٹیچر کا یہ بھی ہے نا کہ جب آپ لیکچر دے رہے ہوں تو آپ ہر چیز کو اس طرح کلیئر کریں کہ سوال کی نوبت نہ آئے. بالکل سر. تو یہ ہے کہ سوال کی نوبت ہی نہ آئے گی تو پھر وہ بچے کم سوال کریں گے. بالکل سر, یہ بھی بات آپ کی بجا ہے, کیونکہ میں جب اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں, جب اتنے غور سے سنتا تھا سوال رہتے ہی نہیں تھا. جی بالکل ایسے, مطلب ٹیچر بڑا اچھا پڑھاتے تھے. جی بالکل ایسے. تو سر کیا یہاں پہ جو امتحانی سسٹم ہے اسٹوڈنٹ کی ایبلٹیز جانچنے کا یہ درست طریقہ ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ میری بات سے تھوڑا اختلاف بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن میں چونکہ اپنے اینگل سے بات کروں گا. 2018 میں مجھے ازبکستان جانے کا اتفاق ہوا قاسم شاہ فاؤنڈیشن شاہ جی کے ساتھ. تو وہاں پہ ایک دن جو ہے نا تاشکند میں ایسا رکھا گیا جس میں آپ ہر بندے کو آزادی تھی کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر وہاں پہ اسپائس بازار تھا وہاں جا سکتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ. تو جو ہے نا وہ میں نے اس دن پھر محسوس کیا کہ میں کیا کروں. میں اور ہمارے ایک اور دوست مشرقی صاحب گجرانوالہ سے, تو ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس وزٹ کریں گے. تو ہم دونوں اکٹھے ایک کالج گئے, وہاں پہ ایک کالج کو وزٹ کیا. پھر اس کے علاوہ میں ایک اسکول میں بھی گیا, چونکہ میرا اسکولنگ تھا بیسیکلی. تو میں جو اسکول میں گیا تو میرا دل بہت خوش ہوا ان کی اسکولنگ کو دیکھ کے. اچھا وہ ملک بڑا غریب سا ہی سمجھا جاتا ہے, لیکن اس میں 99.3% ان کی ایجوکیشنل لٹریسی ریٹ ہے جو ہے. تو وجہ اس کی یہ کہ اسٹیٹ اونڈ ایجوکیشن ہے, یعنی کہ ریاست وہ پڑھاتی ہے انہیں فری. اچھا اس میں جب وہ کلاس روم میں گئے نا, ہم چھوٹے کلاس روم میں, تو میں نے وہاں کیا دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ باربر کا رول پلے کر رہا ہے. وہ بچوں کے بال وہ کاٹ رہا ہے. پتہ چلا کہ یہ اسکول میں یہ سسٹم ہے, بلکہ ان کی پوری تعلیم میں, کہ اسکل بیسڈ ہے. کہ اچھا ہر بندہ ہی اگر پڑھا لکھا ہے تو باربر بھی تو کسی نے بننا ہے نا. بالکل. تو وہ ان کا کریئر کاؤنسلنگ کا کوئی ایسا نظام ہے یا جو بھی ہے کہ وہ ہر طرح کی اسکلز جو ہے نا وہ بچوں کو سکھاتے ہیں. اگر وہ باربر بننا چاہے تو بچہ جو باربر ان کے بال کاٹ رہا ہے, اور پتہ یہ چلا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس بچے کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے بھی ڈال رہی ہے ہر بال کاٹنے کے ساتھ. ایز اے اسٹوڈنٹ جب ابھی وہ سیکھ رہا ہے, ابھی وہ سیکھ رہا ہے, بے شک وہ ہمارے 1 روپیہ ہو یا 2 روپیہ ہو, اپریسیشن ضرور ہے. اس طرح بچیاں دیکھیں جو سویٹر بن رہی تھیں. اچھا اب ہمارے آج کل تو یہ سویٹر کا رجحان ہی نہیں رہا, لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا کہ 90% یعنی کہ 10 میں سے 9 لوگ جو تھے وہ انہوں نے جو سویٹرز پہنے ہوئے تھے وہ ہاتھ سے بنے ہوئے تھے. یہ برانڈز جیسے ہمارے ادھر ہے نا, اس طرح کا وہ چکر نہیں تھا. تو وہ بچیاں سویٹر بن رہی ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ بچوں کو انہوں نے علیحدہ کیا وہ جو گارڈننگ کر رہے تھے, باغبانی کر رہے تھے. ایک کو دیکھا کہ ایک گروپ کو کہ وہ وائرنگ جو ہے نا وہ کر رہا ہے, وائرنگ کرنا سیکھ رہا ہے. تو یہ بڑی کمال کی بات ہے. ہمارے بھی کسی زمانے میں ہوتا تھا یہ صنعتی تعلیم, زرعی تعلیم ہوتی تھی, لیکن اتنا پریکٹیکل نہیں ہوتا تھا, صرف مارکس کے لیے. وہ صرف یہ ہوتا تھا کہ مارکس مل جائے اس میں. تو یہ ہے سر ہمارے تو یہاں پہ جو پریکٹیکلز ہیں 9ویں 10ویں میں, اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مارکس ہی گیم ہے, وہ کوئی اس طرح نہیں کروا جاتے. تو میں جو ہے نا سمجھتا ہوں کہ بہت ساری
اس میں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے ہمارے تعلیمی نظام میں, کیونکہ یہ کریمنگ کو, رٹے کو جو ہے نا وہ دے رہا ہے, پش کر رہا ہے. سر یہاں پہ یہ چیز ہے کہ اکثر لوگ جو ایون کہ نفسیاتی مریض ہو چکے ہوئے ہیں, جو تھوڑا سا ملک کے بارے سوچتے ہیں, کچھ بچوں کے بارے میں, اب ایک سوچنے سے تو صرف یہ نہیں ہو سکتا. جیسے ہم کتنی دیر سے بچپن سے بال کٹوا رہے ہیں, دیکھتے ہیں, ہم خود کبھی نہیں کاٹ سکے, مطلب دیکھنے سے تو یہ چیزیں, یا کچھ اندر کڑ لیتے ہیں ہم. سر ہم کیا جائے کہ یہ تعلیمی نظام ہم ایک چھوٹے لیول سے سٹارٹ کر لیں, کہ کم از کم اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ ہم جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. کیونکہ دوسروں پہ باتیں کر کے ہم اکثر ٹاک شوز میں یا پوڈ کاسٹ یا کہیں پہ بھی سنتے رہتے ہیں نظام ایسا ہے, نظام ایسا ہے. مگر سر یہ ہم مانتے ہیں کہ مطلب بڑا عجیب نظام ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی, ہم کنفیوز ہوئے پڑے ہیں. مگر ایک چھوٹا سا قدم جو آڈینس کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم اگر یہ کر لیں نا کہ ہم کم از کم اپنا کردار ادا کر لیں, باقی پھر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا خوب بھائی, اس حوالے سے جو جب میں نے ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ سیکھنا شروع کی تو ایک خواہش, ایک تانگ یہ بھی تھی کہ اپنا اسکول بنائیں گے. اچھا, اس اسکول کے حوالے سے جو میرے ذہن میں جو آئیڈیا ہے نا وہ یہی ہے کہ رسمی تعلیم تو ہوگی لیکن ساتھ ساتھ ان بچوں کو اسکلز بھی سکھائی جائے, اور اسکل بیسڈ یعنی وہ ایجوکیشن ہو, اور وہ اسکول جو ہو بالکل چھوٹے لیول سے ہو. یعنی کہ اگر میں اسکول بناؤں گا, اور انشاءاللہ بناؤں گا, تو وہ ہماری بالکل پہلے جو پری اسکولنگ ہوتی ہے نا وہ اس کے لیے اسکول ہوگا. یعنی کہ کلاسز جو ہیں زیادہ نہیں ہوں گی, 3-4 کلاسز, یعنی کلاس 1 شروع کر کے اسے پچھلی کلاسز, پھر انہیں کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. یعنی کہ بڑے بچوں کو نہیں, انہیں کو آگے لے کے چلیں گے. تو میرے ذہن میں اس حوالے سے کچھ آئیڈیاز ہیں, تو انشاءاللہ دعا کریں کہ وہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو. انشاءاللہ سر. سر کوئی ایک چھوٹا سا اقدام جو ہر بندہ اپنے طور پہ کرنا چاہے تو ہم اس کو تھوڑا سا, ایک چھوٹا سا مطلب جس کو ہر بندہ آسانی کے ساتھ کر لے اس معاملے کو لے کے. اسٹوڈنٹس کے یہ جو جی وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے نا, بیٹا ہے, بیٹی ہے, بھتیجا ہے, بانجی ہے, اسے ہوم اسکولنگ نہ کہیے, اسے بس یہ ہے کہ آپ اپنے طور پہ ایک اسکل جو ہے نا اس بچے کو, گھر کے کسی بچے کو ایک اسکل اپنے طور پہ نا آپ اسے اس میں طاق کر دیں. کوئی بھی اسکل ہو سکتی ہے, تو جو آپ کو آتی ہے تو آپ اس میں, اگر آپ کو فرض کریں کہ یہ کمپیوٹر کا آپ کا شعبہ ہے, تو کوئی بھتیجا بانجا ایسا ہو جو اس ایج کا ہے تو اسے 9ویں 10ویں کرتا رہے, وہ کرتا رہے, کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, سرٹیفکیٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن آپ اسے کوئی اپنے فری لانسنگ میں یا کوئی بھی اسکل جو ہے نا وہ آپ دے سکتے ہیں. 9th-10th میں تھا تو میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے, میں اکثر پڑھتا ہوں کیونکہ میں نے حفظ کیا تھا. تو حفظ کے بعد نا 3 کلاسز چھڑوائی جاتی تھی, تو 9ویں میں ہم بیٹھ گئے. تو میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا میتھ کا. اب وہاں پہ میں XYZ دے کے پریشان ہو گیا جب 9ویں 10ویں میں آیا. تو سارا نظام دیکھ کے اب میں تھوڑا سا اندر چیزیں کٹتی رہیں, ایسے پنپتی رہیں کہ میرے جتنے دوست تھے حفاظ, وہ کوئی بھی آگے نہیں نکلا. کوئی ریڑھی لگا رہا ہے, ایمانداری اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, مگر وہ کوئی اس طرح کا نہیں کام کر سکے جو آگے کام چل سکے. جیسے مطلب ایک بندے نے اچیو کیا ہے اتنا, اب اگلے کو یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے نا. وہ پھر نیا بچہ ہمارا دین کے لیے آتا ہے, وہ پھر یہاں سے سٹارٹ کرتا ہے, ادھر آگے وہ بھی تھک جاتا ہے, پھر شروع سے, مطلب اس طرح چینج چل رہی ہے. ایون کہ اس وقت میں نے یہ پلان کیا تھا کہ میں اپنے سٹی میں ایک یونیورسٹی بناؤں گا. مطلب لکھا ہوا ہے یونیورسٹی میں یہ ہوگا کہ کوئی ڈریسنگ کا فرق نہیں ہوگا کہ شلوار قمیض ہو یا پینٹ شرٹ. بچے اس طرح تعلیم حاصل کریں, حفظ کریں کہ لیپ ٹاپ پہ, یہ نہیں کہ صرف تاج کمپنی کا ہی قرآن پاک ہو جس پہ حفظ, وہ اپنے موبائل پہ بھی حفظ کر سکیں. اور ان کو سب سے پہلے عربک سکھائی جائے. اتنی اگر نہیں سکھائی جا سکتی تو ہم اردو ان کو رٹا دیں کہ قرآن پاک آج تک ابھی بھی سر پوچھتے ہیں نا اسٹوڈنٹ سے کہ آپ نے اتنی زندگی ہے, ہر پہلو پہ بات کر لیں گے, فرقے پہ بات کر لیں گے, ہر جگہ بات کر لیں گے. کسی سے پوچھے قرآن پاک اردو میں ایک دفعہ پڑھا ہے؟ نہیں ہوتا. بالکل کسی نے ایک دفعہ اردو میں کتاب پڑھی نہیں ہے. تو ہم بحث کرنے کے لیے ریڈی ہیں, ہمارے پاس کافی ٹائم ہے اس چیز کے لیے. تو سر یہ اب تو یہ 9-10 کی بات ہے, 2009-10 کی. تو
اب جا کے یہ ہے کہ وہ جو اپنے خواب تھے وہ بھی ہلکے ہلکے کبھی کبھی لگتا ہے ڈگمگا گئے ہیں، مگر رہتے ضرور ہیں، خواب تو خواب ہیں سر. تو اب یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک شعر ہے، سوچا یہ تھا وقت ملا تو بکھری چیزیں سمیٹیں گے، اس طرح سوچا یہ تھا وقت ملا تو بکھری چیزیں سمیٹیں گے، اب کمرے میں ڈھیر لگا ہے باقی کمرہ خالی ہے. واہ خوبصورت. تو یوں ہو چکا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس نظام کے لیے ہمیں ایک جگہ کیا اکٹھے نہیں بیٹھنا پڑے گا، علماء کرام کو، ٹیچرز کو. علماء کرام ان کے خلاف مطلب چیزیں جان بوجھ کے نکال لیتے ہیں، وہ ان کو ملائزم یا اس طرح کی چیزیں کہہ لیتے ہیں. اگر ہم لڑنے کی بجائے سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ ایک چھوٹا سا ٹاسک، بڑے ٹاسک کی نہیں سر، چھوٹا سا ٹاسک کر لیں تو کیا اس میں ہم آگے نکل سکتے ہیں ان چیزوں سے؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ جو ہے نا علماء کو اور اساتذہ کو، یعنی کہ اکیڈیمیا جو ہے اس کو ضرور سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اس حوالے سے، اور لاہ عمل نکالنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نہیں بیٹھیں گے تو یہ اسی طرح سلسلہ چلتا جائے گا. سر ابھی بھی مدرسوں میں دیکھ لیں ٹیکنالوجی نہیں ہے. جی جی. مطلب پڑھانے کی طرف ہم کہتے ہیں وہ یہ پڑھا رہا ہے، وہ اس چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں نا. ابھی دیکھیں کہ ہم کس تلوار کے ساتھ لڑ رہے ہیں. وہ تلوار وہاں سے وہ ہمیں کوڈنگ کے ذریعے ایک کمپیوٹر کی دنیا میں، وہ ایون کہ آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا، آپ کچھ بولتے ہیں تو آپ کے موبائل پہ وہ ایڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ہمیں اتنی ایکسیس کیے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو کیسے مقابلہ، ان کو ہرانے کے بھی چھوڑ دیں، ہم اپنا آپ بچاؤ کیسے کریں؟ ایسا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ہم بہت پیچھے ہیں سر، بہت پیچھے ہیں. تو وہی انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہر بندہ اپنے طور پہ بھی، اور کاش کہ گورنمنٹ کو ایسی کوئی مخلص آ جائے جو تعلیمی ایمرجنسی لگا دے. یعنی کہ دیکھیے آپ، ہماری بجٹ کا، جو ہمارے بجٹ کا 3% بھی تعلیم پہ نہیں ہے، 3% بھی نہیں ہے. اگر یہ 4% ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی ایمرجنسی لگ جاتی ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. تو سر جب غزوہ بدر ہوا تھا جی، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ بچوں کو پڑھائیں. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا قرآن پاک پڑھائیں. جی جی بالکل. کوئی اپنا دین ان پہ مسلط نہیں کیا تھا. انہوں نے اس وقت کا جو جدید ایک ٹول تھا، انہوں نے اس کو سیکھا. استعمال تو پھر ان کا اور ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے. ایسے ہم ابھی تک سر ان ٹولز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، استعمال تو دور کی بات ہے. سر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم ایک کٹڑزم آرتھوڈاکس بن کے ہم اس چیز پہ رکے ہوئے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہیں؟ اس کی جو وجہ یہ ہے کہ ہم ٹیچرز جو ہیں، یا ہمارے دوسرے لوگ بھی جو ہیں، جنرل پبلک جو ہے، وہ ایک چیز سے دور ہے، اور وہ ہے سفر. تو جب ہم سفر پہ نکلتے ہیں تو ہم دنیا دیکھتے ہیں، اور جب ہم دنیا دیکھتے ہیں تو ہم ان کی پازیٹیو چیز کو اپنے اندر سموتے ہیں. ہمارا ٹیچر سفر نہیں کرتا، اور اپنے ہی حلقے میں، اپنے مذہب کے لوگوں میں، اپنے شہر کے لوگوں میں وہ رہتا ہے، تو دوسرے مذاہب یا دوسرے کلچرز کو وہ نہیں جانتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح یورپ کے لوگ کرتے ہیں، ان کی پازیٹیوٹی ہے کہ وہ اپنی جو انکم ہے اس کا مور دین 50% جو ہے نا وہ سفر کے لیے رکھتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے، وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں جب بھی ان کی ویکیشن آتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ضرور نکلتے ہیں، اور بجٹ میں رکھتے ہیں کہ سفر کرنا ہے، جب کہ ہمارے یہاں پہ رواج نہیں ہے. تو ہم تو سر گھر اگر بات کریں کہ ہم ناران کاغان یا کہیں پہ پہاڑی علاقوں پہ جا رہے ہیں، جی جی، وہ کہتے ہیں ادھر قلعہ جانا ہے. ایسی مطلب کنسیپٹ یہ بنا ہوا ہے بالکل کہ کوئی امیر تری نہیں جا سکتا ہے. مطلب ہمیں بھی ایک مائنڈ کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، مطلب کھپ جاتے ہیں. تو مگر ہمارے گھر والوں میں ہی کچھ، کیونکہ دیکھا نہیں ہے شاید، تو وہ نہ لوگ کبھی خود گئے ہیں، تو جب ہم جاتے ہیں تو وہ پیچھے سے یہی دعائیں ہوتے ہیں پہاڑوں میں گر نہ جانا. ایسی بالکل ایسی. اور وہ ڈر ہم بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں سر. ایگزیکٹلی. اور جیسے ہی کوئی گاڑی ادھر ادھر ہوتی ہے تو ذہن میں آ جاتا ہے وہ امی نے کہا تھا نا. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جبکہ یہی تو ایڈونچر ہے، زندگی اسی کا نام ہے. تو یہ جو سفر والا ایڈونچر جو ہے نا، وہ فرانسس بیکن نے کہا ہے کہ ہی ہو گوز ٹو ٹریول گوز ٹو اسکول. تو سیکھتے ہیں ہم سفر سے. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں سفر کو ضرور ایڈ کرنا چاہیے،
تاکہ اسے ہم سیکھیں اور دنیا کی پازیٹیوٹیز جو اپنے اندر لے کے آئیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو اس پہ انکلکیٹ کریں. سر ہمارا وہ اسٹوڈنٹ کی ایبلٹیز پہ ایک سوال چل رہا تھا, اس میں ایک یہ ہے کہ نمبر گیم, اس کے پیچھے والدین اور اساتذہ کی جو ایک کاوش بھی ہوتی ہے اور کچھ دباؤ بھی ہوتا ہے, اس سے جو ایک بچہ جو ہے جو ایک پھول کھل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے یہ محسوس کیا کہ آنے والے وقت میں جب ایج ہو جاتی ہے کچھ, تو وہی چیزیں اٹیک کر رہی ہوتی ہیں دماغ پہ جو اثر کر رہی ہیں اور اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے بچے کی. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ سر ویسے تو میری ہزاروں بیٹیاں ہیں, لیکن جو میری اپنے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں وہ میں نے کبھی آج تک انہیں یہ نہیں کہا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا آپ نے انجینئر بننا ہے یا کچھ بھی بننا ہے. تو میں نے انہیں کبھی نہیں کہا کہ اتنے % مارکس ہوں, کلاس میں پہلی پوزیشن ہو, دوسری ہو. کبھی PTM پہ جانا ہوتا ہے تو ان کی جو ٹیچرز ہوتی ہیں ان سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اسے ایک اچھا انسان بنائیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اور اچھا انسان بنانے کے لیے میری طرف سے کوئی کاوش آپ کو درکار ہے تو وہ مجھے بتائیے, میں ان کی PTM میں یہ کہتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو بالکل بچوں پہ پریشر نہیں دینا چاہیے اس چیز کا. سر یہ کافی مطلب بڑا ایشو ہے. اب میں ڈگری کالج میں جب پڑھاتا ہوں تو میں نے محسوس کیا کہ وہاں پہ بیچلر کے بعد اسٹوڈنٹ آتے ہیں, مطلب 16 سال انہوں نے تعلیم لی ہوتی ہے. اس کے بعد میں محسوس ایک پتہ نہیں, اب میں اپنی نہیں کہہ رہا, جب ٹیچر کی میں نے محسوس کیا جب ٹیچر کی سیٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں نا تو آپ ان کے اندر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے, پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے. تو یوں لگتا ہے کہ ہر بندہ گھر سے پریشان ہے, جو بیٹیاں ہیں لڑکیاں ہیں وہ گھروں سے نکلنے کے لیے وہاں پہ صرف آئی ہوئی ہیں. بالکل صحیح. اور اس طرح کا نظام چل رہا ہے. تو اس میں نمبر گیم, اب انہوں نے CGP ان کے 3.9 3.8 مطلب نمبر انہوں نے لیے ہوئے ہیں, مگر پریکٹیکل جو ہے وہ ہمارا بڑا لیک کر رہا ہے اس چیز میں. تو اس کے بارے میں آپ ایگزیکٹلی بالکل وہی نمبر گیم ہے, اور ہماری جابس جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچے بہت زیادہ پڑھاکو قسم کے ہوتے ہیں وہ بہت اسکلڈ نہیں ہوتے ہیں, وہ بہت اچھے یعنی کہ گولڈ میڈلسٹ بچے, میں یہ پلیز یہ ان کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن میرا تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو گولڈ میڈل بچے لیتے ہیں وہ اچھے امپلائیز نہیں بنتے, وہ اچھے امپلائر بھی نہیں بنتے. ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے پرابلمس کو دیکھا ہی نہیں ہوتا جو عام لوگوں کی پرابلمس ہیں. اور اسی طرح بہت اچھا جو گولڈ میڈلسٹ بچہ ہے وہ اچھا ٹیچر بھی نہیں بنے گا. وجہ اس کی ہے کہ وہ دوسروں کے لیول پہ آتا ہی نہیں سکتا. اچھا ٹیچر جو ہے یوزلی وہ ہوتا ہے جو میڈیوکر ہوتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ بچوں کے یہ مسائل ہیں. جو زیادہ پڑھاکو بچے ہوتے ہیں وہ گلتے ملتے نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا دوسروں کے ساتھ بیٹھنے سے, دوسروں سے بات کرنے سے. تو اس نمبر گیم کے چکر میں وہ اچھے اسکلڈ پرسنالٹیز نہیں بن سکتی. تو یہ ہے کہ اس کے لیے بھی وہی جو تعلیمی ایمرجنسی ہوگی, اسکلڈ بیسڈ کام ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں پھر ہی کام بنے گا. سر آپ اپنے تجربے سے دیکھ رہے ہیں کہ آگے ہم کچھ نہ کچھ بہتر کریں گے؟ جی امید تو ہے کہ کہتے ہیں پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ. مثلا ہمارے جو عمر سیف صاحب ہیں اس وقت وزیر ہیں, جو ہیں اچھے ہیں, IT کے ہیں. ہاں جی بالکل, وہ اس وقت وزیر ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے بندے اگر آگے آئیں گے جو کہ ویژنری ہے بندے ہیں. بالکل سر, انہوں نے بڑا کام کیا. ای روزگار جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لوگوں کو فری بالکل فری لانسنگ سکھائی جاتی ہے. مطلب آپ ایجوکیشن میں نہیں کامیاب ہوئے یا جاب نہیں مل رہی تو وہاں پہ آپ کو 3 مہینے میں, اور مزے کی سر چیز یہ ہے کہ میں بھی وہاں پہ پڑھا رہا ہوں, وہاں پہ جو ٹرینرز ہیں نا وہ بڑے محنتی ہیں. آپ باقیوں کے بارے ہم نہیں بات کر سکتے, مگر یہ ہے کہ جان لگاتے ہیں کہ ایک بچہ 3 مہینے میں اگر اس کو کمپیوٹر کا ایک کی بورڈ اس نے کبھی بٹن بھی نہیں نہ چلایا تو 3 مہینے بعد وہ نکھر جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب فری لانسنگ کا ہوتا ہے, اس میں کچھ کیٹیگریز ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ناظرین کو بھی ہے کہ اگر آپ فری اسکل سیکھنا چاہتے ہیں تو ہر سٹی میں ای روزگار کے ہیں, آپ لوگ ان کی ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. تو ایک اسکل آ جائے تو ایک بندے کے اندر حوصلہ آ جاتا ہے. ایسے ہی. اور میں اس کو انڈورس کروں گا, میری ماسٹرز کی جو کلاس تھی ہماری ابھی پچھلے سال, تو اس میں سے 3 بچیاں گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج میں آپ کی اسٹوڈنٹ رہی ہیں, اور وہ ماشاء اللہ تینوں جو ہیں وہ اس وقت کچھ
ارن کر رہی ہیں. تو حالانکہ انہیں بالکل نہیں کمپیوٹر آتا تھا. تو سر یہ اللہ پاک کی دین ہے اور بچوں کی محنت ہے سر, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے سر. کیونکہ میرے ایک استاد ہیں, ان کو میں ان کی کتابیں پڑھوں تو میرے استاد ہی ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو کنویں ہے نا, باہر سے پانی نہیں اس میں ڈالا جاتا, پانی کنویں کے اندر ہی ہے. عثمانی صاحب, جی بالکل, شان الحسن عثمانی صاحب. پانی اس کنویں کے اندر ہی ہے, بس اس کو کوئی بات اچھی لگ جائے, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اتار دے تو وہ ایک زندگی بدل دیتا ہے. بالکل ایسے. سر یہاں پہ ایک اور ہم نے نا فیس بک پہ آپ کی پوسٹ لگائی تھی. جی میں چاہ رہا تھا کہ ہم پوڈ کاسٹ میں صرف 2 ذہن نہ رہیں, کچھ لوگ بھی جو جن کے ذہن میں جیسے ایک میں ہوں, میں چیزوں کو کہتا ہوں یہ ایسے ہونا چاہیے, ایسے کہہ نہیں پاتا. جی سوشل میڈیا پہ کریں تو اب یوں لگتا ہے کہ وہ کیا کہے, یہ کیا کہے, حالانکہ اس چیز سے نکل چکے ہوئے ہیں, مگر پھر بھی کہتے ہیں ایک ٹائم جو ہے وہ بچت کرنی چاہیے اگلے کی بھی. وہ ہماری پوسٹ پڑھے, کمنٹ کرے, بحث ہو تو خاموش ہو جاتے ہیں. وہاں پہ ہم نے مگر پوسٹ کیا, آپ سے کچھ لوگوں نے سوال کیے ہیں. ایک خوبصورت بڑا سوال تھا کہ جو ہم 10 سال میٹرک میں لگاتے ہیں تو کیا یہ ہم 8 سال میں نہیں کر سکتے؟ یہ ہم 6 سال میں بھی کر سکتے ہیں سر. بالکل سر, بالکل کر سکتے ہیں. آپ کا یہ سوال بالکل ویلڈ ہے کہ اس کو ہم جو ہے نا, آپ 8 سال کہہ رہے ہیں, اس کے بجائے 6 سال میں بھی کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے بہت زبردست پلاننگ کی ضرورت ہے. ادروائز جو دیکھا جائے تو بیسیکلی اسکول کا فنکشن جو ہے نا وہ بچے کو ڈسپلن دینا ہے. اور ایجوکیشن کی جو معروف تعریف ہے نا وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن از ناٹ انفارمیشن بٹ فارمیشن, ترتیب, ڈسپلن. ٹھیک ہے. تو یہ فارمیشن سکھانے کے لیے اسکولز بالکل ہیں. یہ اسکول کی جو اسمبلی میں بچے کا وہاں کانفیڈنس سے حصہ لینا, یہ سارا اس کی پرسنالٹی کو گروم کرتا ہے. تو جو آپ کی بات ہے نا, میرے ایک 1993 کے لاہور کے اسٹوڈنٹ ہیں عمر صاحب, اب وہ ماشاء اللہ پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں, اور ان کا جو بیٹا ہے وہ 15 سال کا ہے. انہوں نے اسے وہ اسکول سے اٹھوا لیا ہوا ہے. اچھا. اور وہ اسے کو خود ہی گھر سے میں کوچ کر رہے ہیں, اور وہ شاید فزکس کیمسٹری کی طرف توجہ نہیں دے رہا, لیکن وہ اسکلڈ بیس سیکھ رہا ہے. اور وہ بتا رہے تھے کہ وہ 3 سے 4 لاکھ روپے ہر ماہ کما رہا ہے ماشاء اللہ وہ بچہ جو ہے. تو وہ یہ اگر پیرنٹس میں کوئی ایسا رول ماڈل ہے جیسے وہ عمر بھائی ہیں تو پھر تو ضرور. لیکن اگر بچہ اسکل سیکھ کر اس میں آ جاتا ہے اور خود بھی پریشان ہے اور سیکھ بھی نہیں پا رہا, جو کہ ڈسپلن بھی نہیں سیکھ پا رہا, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اسکول ایجوکیشن ضروری ہے. ہاں, وہ اس کو کم کرنا, یہ کہ 8 سال والی بات, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے یہ کہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن سر دیکھیں نا جلدی شروع کر دینی چاہیے. ایک بچہ ہے جب وہ تقریباً 12 FSC کر لیتا ہے تو کم از کم اس کی ایج جو ہے وہ 16-17 سال ہو جاتی ہے. اب 18 سال کے بعد ہمیں کچھ ذمہ داریاں لینی پڑنی چاہیے, کیونکہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں. اور ہمارا جو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک گیپ ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں, میں اکثر اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں سر کہ جنریشن گیپ ماں باپ میں نہیں ہے, ہم نے ان کو نہیں سمجھا, کیونکہ انہوں نے زیادہ دور دیکھا, انہوں نے بدلتا ہوا دور دیکھا ہے, ہم نے بدلا ہوا دور دیکھا ہے صرف, تو ہم ان کو نہیں سمجھ پا رہے. ہمیں خاموشی کے ساتھ, صبر کے ساتھ چیزیں سیکھنی چاہیے. مگر سر جب ایک بوڑھا ماں باپ جس کو اب خدمت کی ضرورت ہے اور وہ بچے کی فیسیں ادا کر رہا ہے, سر اس میں ایک بڑی عجیب چیز نہیں ہے کہ اس وقت بچے کو چاہیے کہ ماں باپ کی ہیلپ کرے. تو اس میں ہمیں یہ تعلیمی سسٹم کو سسٹم کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم اپنے تئیں 16 یا FSC کے دوران بچے کو کمائے نہ. کیا ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اسکل اس کے پاس ہو جس کو یوز کر کے وہ کچھ چیزیں کر لے, کم از کم اپنا خرچہ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل بجا کہا آپ نے. اور یہ باہر کے ممالک میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے یہاں پہ نہیں ہے. یعنی کہ ایک اسکل اس کو سکھاتے ہیں. ایون کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ لوگ جو ہے نا انہیں اسکل بیسڈ ایجوکیشن کا پریکٹیکل دیتے ہیں کہ آپ جا کے کام کریں. وہ کسی لینڈ لارڈ کا بیٹا بھی ہو, اسے وہاں پہ جو ہے نا میکڈونلڈز میں جا کے کام کرنا پڑتا ہے, یا کسی مال میں جا کے کام کرنا پڑتا ہے. اس سے بندہ ڈسپلن سیکھتا ہے, مینجمنٹ سیکھتا ہے. تو وہ ضرور ہونا چاہیے. وہی کہ تعلیمی ایمرجنسی جو ہے نا وہ ضروری ہے سر. کیونکہ یہاں پہ میرے پاس اب میں نے ایون کہ یہاں پہ حافظ آباد میں نے کورس لاک کر دیے, میں کروا نہیں رہا. اس کی وجہ جو مین وجہ ہے
ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ 3 مہینے میں کمانا شروع کر دوں, سیکھنے کی طرف آ ہی نہیں رہا. ایسے مطلب اسکل کا اس کو نام ہی نہیں آتا, وہ فری لانسنگ یا امیزون یا یہ چیزیں کر رہا ہے. اب میں پڑھاتے وقت ضمیر نہیں مانتا کہ ان سے بندہ پیسے لے اور صرف کروا دے یہ کہ یوں ہوتا ہے اور آگے خود کر لو. نہیں سر, یہاں پہ جو خاص طور پہ والدین ہیں ان کو چاہیے بچے پہ دیکھیں 16 سال آپ نے گزارے ہیں, انویسٹ کیا ہے, اس میں آپ نے اس سے نہیں پوچھا کہ کمایا کہ نہیں. 3 مہینے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کمائیں, یہ ناانصافی ہے سر. ایگزیکٹلی. اور اس کا ہمیں آئی ٹی کے ریلیٹڈ, آرٹ کے ریلیٹڈ, سر فری لانسنگ کے ریلیٹڈ بڑے ایشوز آئے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ہمارا جو 3 مہینے والا فوراً فری لانسر ہے نا, وہ بڑے سستے میں چیزیں کچھ ڈاماڈول کر رہا تھا, جس کی وجہ سے ہمارا امپیکٹ بہت برا پڑا ہے باہر. کیونکہ جب کلائنٹ کو سستے میں تو مل رہا ہے, وہ ہو جاتا ہے, مگر اس کو وہ کوالٹی کا کام نہیں ملتا. تو ہم تھوڑا سا ان کی نظروں میں پھر وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو بڑی محنت سے, جو سامنے بھی نہیں آنا چاہتے, بڑی محنت سے خود حلال روزی کے لیے محنت کرتے ہیں. سر جیسے مزدور کرتا ہے پوری رات لوگ جاگتے ہیں, اور ایون کہ میں نے یہ دیکھا ہوا اسٹوڈنٹس سر ہر چیز چھوڑ کے اس پہ محنت کرتے ہیں, سرچ کرتے ہیں, مگر کیا ہے کہ وہ 3 مہینے شارٹ ٹرم. اور لوگ ہمارے حافظ آباد میں بھی یہ چیز کہیں نہ کہیں میں نے دیکھی ہے کہ ارننگ کا لالچ, آپ کم از کم دیں لالچ, مگر یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ ان کو بتائیں کہ پہلے اسکل ہے. بالکل. آپ اسکل سیکھ جائیں تو آپ کسی کونے میں بھی دنیا میں جا کے کما سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. سر آپ کا اسکل کے بارے میں, کیونکہ جیسے آپ انگلش کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, تو کیا آئی ٹی کے ریلیٹڈ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جدید جو ہے وہ ہمارے پاس ٹول آئی ٹی بھی ہے, تو آپ کیا کہیں گے کیا یہ چیزیں کرنی چاہیے یا کیسے کرنی چاہیے, کس سٹیج میں کرنی چاہیے؟ جی, جو آئی ٹی ہے اب تو دور ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, یہ وہ سارا سلسلہ جو ہے, تو یہ آپ کو 12 سال کی ایج سے شروع کر دینا چاہیے. 12 سال کی ایج جو بنتی ہے وہ 8ویں 9ویں 10ویں ہے, اور یہ بہت اچھی ایج ہے سیکھنے کے لیے. تو جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں کمپلسری کرنا چاہیے اسکل کو سمجھانے کے لیے, اسکل کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہی ایج ہے سیکھنے کی ایج. ویسے تو کسی لینگویج کو سیکھنے کی ایج جو ہوتی ہے نا وہ 2 سے لے کر 5 سال تک ہوتی ہے, لیکن یہ جو اس طرح کی اسکلز ہیں اس کے لیے سر ایک اور بیریئر محسوس کرتا ہوں میں یہاں پہ کہ بچہ بھی مجبور ہے کہ اس کی سمیسٹر کی 1,00,000 2 لاکھ فیس دینے کے لیے ماں باپ تیار ہیں, کورس کی فیس دینے کے لیے تیار نہیں. ایسے یہ بھی ہے. یہ پھر کہیں نہ کہیں ہمارے پیرنٹس کو بھی تھوڑی سی اس اویئرنیس چاہیے اس میں. بالکل اس کی اویئرنیس چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جب بچہ آئے تو ایک سیشن ان کے پیرنٹس کے ساتھ اورینٹیشن ضرور دیں ان کو, پیرنٹس کو یہ بات سمجھائیں گے تو اچھا. پیرنٹس بڑے ہمارے پازیٹیو مائنڈیڈ ہیں, جب آپ انہیں یہ بات پیار سے سمجھائیں گے نا تو وہ ضرور سمجھیں گے اور وہ آپ کا دستے بازو بنیں گے. کیونکہ سر ابھی تقریباً ہر 10 میں سے 6-7 لوگ نا باہر جا رہے ہیں. جی تو ٹھیک ہے شوق سے جا رہے ہیں, مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. سر ایک باپ سے الگ بیٹا ہو رہا ہے, وہ ایک صاحب کا پوری زندگی کے لیے ہو رہا ہے, وہ مانے یا نہ مانے, مگر جب باپ کو ضرورت ہے اس کی تو وہ اس وقت باہر صرف کمانے کی بات ہو رہی ہے. شوق سے کو جائے کوئی مسئلہ نہیں. ایگزیکٹلی اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ایک تو ہم نے اسکل نہیں سیکھی ہوتی, اور پھر دوسرا ہم یہاں پہ پاکستان میں ہیزیٹنٹ فیل کرتے ہیں, شائع فیل کرتے ہیں کام کرنے سے. کوئی اسکل کے بغیر والا کام, کوئی ہم یہاں پہ شاید کوئی دکان نہ بنانا چاہیں, دکان پہ کام نہ کرنا چاہیں, لیکن باہر جا کے ہم نے یہی کام کرنا ہے. وجہ یہی ہے کہ ادھر کے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایل کے جی لوگ کیا کہیں گے, جبکہ وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے. تو وہ اسکل آتی ہو تو پھر بندہ جنگل میں بھی منگل لگا سکتا ہے سر, اور اگر اسکل بیس سیکھا ہی نہیں ہے تو یہ مطلب ماسٹرز ان انگلش یا آج کل جو بی ایس ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس سے وہ تعلیمی طور پہ جو ہے نا تھوڑا مزید زوال آمادہ ہوا ہے ہمارا سسٹم. کیا وجہ سر؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بی ایس جو ہے نا اور جو ماسٹرز تھا اس میں فرق یہ تھا کہ وہ سال بعد ہوتا تھا ماسٹرز, اور بچہ محنت کرتا رہتا تھا اور کچھ نہ کچھ پڑھتا تھا. اب بی ایس جو ہوتا ہے اس میں 6 مہینے کا ہے جس میں 4 مہینے پڑھائی ہوگی اور پھر مڈ ٹرم اور پھر وہ سارا. تو اس 4 مہینے سے بھی ہمارے یہ عام طور پہ پایا جاتا ہے کہ اتنے کویشچنز کر لیں گے, 3-4 کویشچنز کر لیں گے تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا. جب کہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ناول ہے لٹریچر کا
اور اس ناول میں سے آپ 3-4 سوال ہی بچے کو یہ کہہ کہ یہی کر لیں تو گزارا ہو جائے گا, تو بچہ ڈیپتھ میں نہیں سیکھ سر رہا. بالکل یہ بات آپ کی بجائے, کیونکہ جب ہم میٹرک میں تھے نا تو ہمیں بتایا جاتا تھا یہ پیپر میں آنا ہے, جی یہ آ سکتا ہے, گیس پیپر لگواتے تھے. تو اس کا مطلب ہے ہم شروع میں تعلیم ہم نے سیکھی نہیں, ہم پڑھے ہی نمبروں کے پیچھے. انٹرو کا سر ابھی کوئی چیز پڑھتا ہوں نا کتاب وغیرہ, تو انٹرو کا بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے کا, کہ وہ پوری کتاب کی کہانی پہلے ایک آ جاتی ہے کہ اس نے کس کیفیت میں آگے لکھی ہے. جی بالکل. ہمیں کیمسٹری فزکس جو بھی ہے وہ انٹرو والا صفحہ مجھے نہیں لگتا ہمارے دور میں کسی کو پڑھایا ہو, وہ ویسے ہی چھڑوا دیتے تھے, آگے سے شروع ہو جاتا تھا کہ یہاں سے یہ امپورٹنٹ سوال ہے, یہاں سے بالکل ایسے. تو یہ آپ آنے والے جو خاص طور پہ نوجوان ٹیچرز ہیں, آپ ان سے کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہاں, بات یہ ہے انٹروڈکشن بالکل ٹھیک ہے, لیکن مجھے آپ کی اس بات سے ایک مووی یاد آ گئی. مووی بڑی خوبصورت ہے, ڈیڈ پوئٹس سوسائٹی. اس کا تھیم یہ ہے کہ ایک ٹیچر ہوتا ہے, وہ لٹریچر کا ٹیچر ہوتا ہے. اس 8ویں 9ویں کی کلاس ہوتی ہے اس گریڈ کی, تو اسے پڑھانے کا موقع ملتا ہے. جب وہ آتا ہے نا تو وہ پوچھتا ہے کہ واٹ از لٹریچر یا واٹ از پوئٹری. اور وہ جو کتاب کے شروع میں وہ جو لکھا ہوتا ہے کہ لٹریچر یہ ہے وہ یہ ہے. اب وہ ایک بچہ جو ہے نا اٹھ کے پڑھنے لگتا ہے. وہ ٹیچر سے کہتا ہے, اسے ساری کلاس کہتا ہے یہ پہلا ورق پھاڑ دیں. اچھا, وہ تمام کلاس کا پہلا ورق جو نا وہ اسے کہتے ہیں پھاڑ دیں. اس کے بعد اب بتائیں لٹریچر کیا ہے. پھر وہ اسٹوڈنٹس نے اپنے اپنے اینگل سے وہ اسے بتانے کی کوشش کی, اور وہ ٹیچر آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچتا ہے, وہ ہٹ کے سوچتا ہے. وہ ٹیچر بچوں کو انکلکیٹ کرتا ہے کہ رٹے سے دور ہونا ہے, امپورٹنٹ سوالوں کی طرف نہیں جانا, اور آپ نے صحیح معنوں میں نا جو لٹریچر کو سمجھنا ہے یا پوئٹری کو سمجھنا ہے جو بھی ہے. پھر وہ جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں شعراء ہیں ان کے یاد میں ایک سوسائٹی بنواتا ہے, جیسے ہمارے فزکس سوسائٹی, کیمسٹری سوسائٹی ہوتی ہے, تو ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی. ہوتا یہ ہے, اسے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ان بچوں کو وہ لے جاتا ہے قبرستان, جہاں پہ ان ٹیچرز کی قبروں پہ, اور وہ رات کا ٹائم ہوتا ہے, اور ایک آدھ بچہ ڈر جاتا ہے. وہ اس کی لگ جاتی ہے انکوائری, اور اسے اسکول سے نکال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ پوری فلم ہے, تو آخری سین جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہے نا اسے اسکول سے نکال دیا جاتا ہے. تو جس طریقے سے والہانہ طریقے سے بچے اس کا ساتھ دیتے ہیں وہ اس فلم کی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, تو وہ آؤٹ آف دا باکس جا کے اس نے سوچا. تو یہ ہے کہ ہمارے واقعتاً آؤٹ آف دا باکس پڑھایا نہیں جاتا. ہم وہ 2+2 4, جبکہ ہمارا لٹریچر جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے 2+2 کبھی کبھی 4 کی بجائے 5 بھی ہوتا ہے, اور کبھی کبھی 3 بھی رکھنا پڑتا ہے. تو یہ لٹریچر تو یہ ہے. باقی جو سائنس کے سبجیکٹس ہیں ان میں تو چلیں ایسا چل سکتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ نے کوئی کتاب بنائی ہے تو اگر جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ انٹروڈکشن ہے, انٹروڈکشن ڈالا ہے, یا کوئی بھی جتنے بھی سوال ڈالے ہیں, تو سارے کے سارے بچے کو پڑھانے چاہیے, سلیبس کو گو تھرو کروانا چاہیے. کیونکہ یہ نہیں کہ فلاں چیپٹر امپورٹنٹ نہیں ہے تو اسے ختم کر دیا جائے, نہ پڑھا جائے, تو ضرور ہونا چاہیے. چلیے سر, ایک دفعہ پھر آپ سے ایک تھوڑا سا کویشچن پوچھنا اس طرح کا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے 33 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے. جی. کوئی ایسا تلخ واقعہ جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ کا ہوا ہو؟ تلخ واقعہ جو بڑی چیلنج والا ہو. بالکل چیلنجنگ پروفیشن ہے, اور ایز سچ کوئی اگر پیچھے مڑ کے دیکھوں ایسا واقعہ ہوتا تو نہیں, لیکن بعض کا آؤٹ آف جیلسی. مثلاً میں ایک مثال دوں گا کہ جب میں گرلز کالج میں پڑھا رہا تھا تو کسی صاحب نے ڈی سی صاحب کے نام ایک اپلیکیشن لکھی, جس کے یہ تھے کہ یہ ایک بیگانے شہر سے آ کے بندہ ہمارے شہر میں پڑھا رہا ہے, جس کے الفاظ تھے کیا شہر کے لوگ مر گئے ہیں. اچھا, یہ لکھے ہوئے تھے؟ جی لکھے ہوئے تھے, اور نیچے ایک گم نام شہری, یہ نام بھی نہیں دیا ہوا تھا. تو جیسے اپلیکیشن پہنچی, وہ اے سی صاحب وہ جو ہے نا پرنسپل صاحب سے ملے کہ یہ, تو انہوں نے بتایا میم زیدی نے کہ یہ صورتحال ہے کہ یہ اس طرح سعید الوی صاحب نے اپوائنٹ کیا ہے, یہ وہ جو, اور یہ ہمارا رزلٹ آ رہا ہے, یہ سب بہترین طریقے سے جا رہا ہے. تو
تو مجھے بڑا شاکڈ لگا وہ سارا سلسلہ جو ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال آپ نے ٹریس کرنے کی کوشش؟ نہیں, میں نے بالکل ٹریس کرنے کی کوشش کی, کیونکہ وہ ساتھ آئے, انہوں نے کچھ پرنسپل صاحبہ سے ملے, ٹیچر سے ملے, اور وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی. تو وہ گو کہ ایک دن کے لیے ہوا, لیکن افسوس ہوا کہ مطلب ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا جس نے بھی کیا. بالکل ایسا. بعد میں بہرحال میں نے تو ٹریس نہیں کیا, لیکن کچھ صحافی دوستوں نے جب پیچھے دیکھا تو کچھ تھوڑا بہت ٹریسز نکلے, لیکن کوئی بات نہیں ہوتا تھا. بتائیں گے کون ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے سر. کیونکہ سر اگر کوئی بندہ گالی نہیں نہ دیتا جی تو شاید یوں ہے کہ جب اس کو گالی پڑتی ہے تو بڑا ہرٹ ہوتا ہے. جی ایسے ہی, بالکل ایسے ہی, کیونکہ اس نے کبھی زبان سے وہ لفظ نہیں نکالے اور وہ اس کو مل رہے ہیں. جی تو وہ ایک عجیب سی کیفیت. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. سر ایسا کوئی واقعہ جو ہنسنے پہ نہیں, مطلب جس پہ آپ سوچ کے ایسے آپ کی کھلکھلا اٹھیں, آپ کھلے دل ہنسیں, کوئی ایسا واقعہ اپنی زندگی میں؟ اچھا, ایسے بعض اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ بڑے ذہین ہوتے ہیں, پڑھائی میں بے شک اتنے نہ بھی ہوں لیکن شرارتوں میں یہ وہ. تو کچھ ایسے اسٹوڈنٹس گزرے ہیں جو کہ جو ہے نا وہ ذہین بھی تھے شرارتوں کے لحاظ سے بھی, اور کبھی ان کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ میں شیئر کروں گا, سعید, اللہ کو پیارا ہو گیا. یہ جہاں آج کل ظفر بھائی کا اسکول دا ریڈرز اسکول ہے ہمارے جلال پور روڈ پہ, جی بالکل, اس بلڈنگ کا نام سعید بلڈنگ ہے, وہ اسی کی بلڈنگ تھی. تو سعید جو ہے نا وہ بڑا شرارتی تھا بچہ, تو اس کی باتیں بعض کا یاد آتی ہیں, بڑی انٹرسٹنگ باتیں. مثلاً وہ زمانہ تھا بہت پرانا 95 کا 96 کا. تو ایک بار بچوں کو کہتا ہے 9 بجے کا ٹائم تھا کلاس کا, تو بچے ذرا جلدی جو پہنچ جاتے تھے, کہتا ہے کہ ناشتہ کروائیں آپ کو. بچے کہتے ہیں ضرور کریں. اور جب انہیں ناشتہ کروانے لے گیا فورا چوک, تو کہتا ہے آرڈر دیں. اس زمانے میں ہوٹلز اس طرح نہیں تھے, ریسٹورینٹس اس طرح نہیں تھے, تو وہ ہر بچے نے نا وہ 4-5 تھے, انہوں نے چاولوں کا آرڈر دیا اور چنے کا. ایک پلیٹ کھلا دی, کہتا اور کھائیں گے؟ انہوں نے کہا کھائیں گے. ان کا کہتا کہ ہوا یہ کہ وہ اس نے خود پلیٹ کھائی اور ہاتھ دھونے کے بہانے وہ ایک سائڈ پہ ہوا ہے, اور اس کے بعد بھاگ آیا وہاں سے. اب بچوں کے پاس پیسے نہیں تھے, تو میں پڑھا رہا ہوں, وہ 3-4 کم تھے, تو ایک ٹانگے والا آ کے اس نے کہا جی آپ کے بچوں نے میسج بھیجا ہے کہ اس چاولوں والے نے پکڑا ہوا ہے کہ پیسے دو گے تو جو ہے نا. تو یہ اس طرح کی شرارتی. تو سر آپ پھر وہاں پہ گئے؟ میں پھر گیا, پھر ان بچوں کو نہ چھوڑایا. تو آپ نے سعید کو کچھ نہیں کہا؟ نہیں, کچھ نہیں کہا, وہ اس کے اختراع تھی, اس کا ذہن تھا. اچھا, اس طرح اور بھی مطلب ایک بار یہ شریف بھائی ہیں دال چاول والے ہمارے ساتھ, پہلے ان کی ریڈی ہوتی تھی. تو ایک بچہ جو وہ انہوں نے کہا کہ وہ ذرا سا شریف بلا رہے ہیں, السلام لینا چاہ رہے ہیں. میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو شریف بھائی بھی ہاتھ لا رہے تھے. اچھا, میں نے بھی ہاتھ لا دیا. اچھا ہوا کیا کہ وہ جب شام کو نا بل آ گیا ان کی طرف سے, وہ بچوں نے یہ کیا کہ جا کے انہوں نے کہا کہ شریف بھائی کو کہ سر کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو ایک پلیٹ چاول کھلا دو اور ہم سر سے آپ کی بات بھی کروا دیتے ہیں. تو میں نے ہاتھ لایا, انہوں نے یہ سمجھا, تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی شرارتیں ہوتی ہیں, خوبصورت بھی لگتی ہیں. ہاں خوبصورت بھی لگتی ہیں, یادیں بھی پھر اس میں ہوتی ہیں. تو سعید کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن وہ پھر چونکہ ٹائم کی کمی ہے تو وہ جب بھی مجھے آتا ہے ذہن میں, تو ایک اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پناہ میں رکھے وہاں پہ اپنے جنتوں میں. تو ہوتا ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. تھوڑا سا ٹاپک آپ کا پرسنل ہو سکتا ہے. جی سننے میں آیا کہ آپ نے اپنی گاڑی کا نام اللہ رکھی رکھا ہوا. اچھا جی. اس کے پیچھے کیا کہا؟ اللہ رکھی سر, بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی گاڑی میری یہ جاپان سے آئی تھی, آلٹو 660 cc. تو یہ گاڑی جو لی تھی نا میں نے, وہ کورس کے لیے لی تھی, PGDELT جو گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا تھا, تو اس کے لیے آنے جانے کے لیے لی تھی. تو میرے ساتھ ڈرائیور تھے الیاس صاحب. تو آخری دن جب تھا نا, تو اس دن وہ نہیں جا گئے, وہ کیونکہ انہیں کوئی ایسا ایشو تھا, تو 2-4 بار میں خود بھی چلا چکا تھا. لیکن اس دن میرا ایک سویئر قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو تھوڑا موڑ ہے وہاں, یہ جو نیا روڈ بنا نا وہاں پہ بھی ہے, پہلے یہ خان کا ڈوگرا انٹرچینج نہیں ہوتا تھا, تو ادھر سے آتے ہوئے نا تو تھوڑا موڑ تھا, وہاں پہ گاڑی میری الٹ گئی, اور کافی وہ سویئر. آپ اکیلے تھے؟ لیکن الحمد للہ. آپ اکیلے تھے سر؟ جی اکیلے ہی تھے, میں اکیلے چلا رہا تھا.
تو وہ موڑتے وقت نا بڑی اسپیڈ کے میں ہونے کی وجہ سے نا جلدی تھی تو الٹ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا وہ مجھے بھی اس نے رکھا, اپنے آپ کو بھی, اس کی بڑی حالت خراب ہو گئی, لیکن اس کے بعد ہم نے اوپر سے اس کا جو دوبارہ وہ سلسلہ کروایا. تو اللہ رکھی نام رکھنے کا کچھ نہ کچھ تو نام ہونا ہی تھا اس کا پیار سے, تو بس اللہ رکھی ہی رکھ دیا کہ چلیں ایسے اللہ نے رکھا ہے, اور یہ ہے اللہ اسے محفوظ رکھے, اللہ نے اس کا رکھی پیچھے ہے. محفوظ. جی اللہ اس کہنے کا بان ہو سر. ایک میں اپنا ایشو بتانے لگا ہوں آپ کو کہ جس سے کافی دفعہ گزرنا پڑتا ہے کہ ایز اے فری لانسر میں سمجھتا ہوں کہ ٹولز وغیرہ نو ڈاؤٹ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, جیسے کوئی گرافکس ہے یا ویڈیو ایڈیٹنگ ہے یا کوئی بھی ویب سائٹ ہے یا کسی بھی طرح کی اسکل ہے, مگر یہ سیکھنے کے بعد بھی ایک گیپ رہتا ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا, ایک کمیونیکیشن گیپ ان انگلش. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی سے کلائنٹ سے بات کرتے ہیں تو ہمیں کس طرح اس چیز کو کور کریں, کیونکہ ہمارے پاس آنے جانے ہم سیکھ بھی لینا انگلش ٹینسز وغیرہ, 1-2 دن ہمیں چڑھتے ہیں ہم سیکھ لیتے ہیں, تو مگر ہمارے میں ہم بات کرتے ہیں دوست پنجابی, کسی کے ساتھ اردو, والدین کے ساتھ پنجابی اردو جو مادری زبان ہے یا اس طرح. تو ہم کس طرح اس چیز کو لے کے کریں کہ ہمیں جو آنے والے بچے ہیں وہ فری لانسنگ میں اس چیز سے مطلب بچ سکیں کہ انہیں یہ گیپ نہ محسوس ہو جو انگلش کا ہے. تو اس کے لیے انگلش کس طرح سیکھی جائے؟ جی اچھا, فری لانسنگ میں چونکہ لکھنا کم ہوتا ہے, بولنا زیادہ ہوتا ہے, تو یہ کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے 4 اسکلز ہوتی ہیں, جس میں 2 ان پٹ ہیں 2 آؤٹ پٹ ہیں. ٹھیک ہے. پہلی جو اسکل ہے نا, کوئی بھی لینگویج جب آپ نہیں سیکھیں گے تو وہ لسننگ ہے. لسننگ آپ کی ان پٹ ہے اور اس کی آؤٹ پٹ اسپیکنگ ہے. 2 ہو گئیں. تیسری ریڈنگ ہے اور اس کی آؤٹ پٹ رائٹنگ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے تعلیمی نظام میں جو توجہ دی جاتی ہے وہ ریڈنگ اور رائٹنگ کی طرف ہے. بچہ پورا سال پڑھے, جو ریڈنگ کی ہے وہ رائٹنگ کر دے کمرہ امتحان میں. یہ 2 پہ تو توجہ دی جاتی ہے, لیکن نہ لسننگ پہ نہ اسپیکنگ پہ پورے 12 سال میں, بلکہ آئندہ بھی نہیں, کوشش توجہ نہیں دی جاتی. تو مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو ہے وہ لسننگ ہے. جب تک ہمیں لسننگ نہیں آئے گی نا تو ہم اس کو اچھے طریقے سے وہ بول نہیں پائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کو لسننگ زیادہ کرنی چاہیے. اب اس والے سے جو ہے نا مختلف جو ایپس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. مثلاً ایک BBC کی ایپ ہے دی انگلش وی اسپیک. دی انگلش وی اسپیک. وہ 3 منٹ کا پوڈ کاسٹ ہی ہوتا ہے اور وہ ایک لفظ ڈسکس کرتے ہیں. تو وہ بڑے خوبصورت طریقے سے سکھاتے ہیں. مثلاً ایک صداکار جو ہے وہ کہتا ہے کہ دیر از اے بگ گرین اسپائڈر آن یور شولڈر, اور وہ بندہ او آ کرنا شروع کرتا ہے, کہتا ہے چیلیکس. آئی واز جسٹ جوکنگ. کہتے ہیں وٹ ورڈ ڈڈ یو یوز؟ کہتا ہے سر چیلیکس. کہتے ہیں ڈڈ یو مین چل آؤٹ پلس ریلیکس؟ سر یس. تو اس طرح یہ لفظ پہلی بار میں نے وہاں سے سیکھا. اور 3 منٹ جب آپ سنتے ہیں نا تو وہ بہت آسان بولتے ہیں, بہت ہی آسان. نئے ورڈز بھی سیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ایکسپریشن. مثلاً ایک ورڈ ہینگری, وہ بھی میں نے پہلی بار وہاں سے سیکھا. ہینگری کیا ہے؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب انہیں بھوک لگتی ہے تو انہیں غصہ آتا ہے. اسکول سے آئے تو بھوک لگی تو غصہ آیا ہوتا ہے, مزاج بگڑا ہوتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں ہینگری. ہنگری پلس اینگری از اکول ٹو ہینگری. تو یہ وہ ورڈز ہیں جو مطلب جو ہے نا آپ وہاں سے. تو ایک تو یہ لسننگ کریں, ایک یہ ہے ایپ. اس کے علاوہ اسپوکن انگلش اسپوکن نہیں انگلش کنورسیشن پریکٹس اس نام سے ایپ, جو میں یہ بتا رہا ہوں جو فری ہیں. یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, انگلش کنورسیشن. تو اس میں کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں, صرف وہ کیا ہے کہ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے نا, اس میں ڈائلاگز ہیں. وہ ڈائلاگز کے 4 اسٹیپس ہیں. پہلا ہے لسننگ, دوسرا ہے کوئز, یعنی کہ جو لسننگ کی ہے وہ ڈائلاگ دونوں کریکٹرز بولیں گے. دونوں کریکٹرز جب ڈائلاگ بولیں گے تو آپ سنتے جا رہے ہیں اور سامنے لکھا ہوا ہے, وہ آپ سنتے جا رہے ہیں, لسننگ امپروو ہوگی. اور پھر اس کا کوئز ہے, اس کے 4 کویشچنز ہوتے ہیں, وہ کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کی پریکٹس ہے. پریکٹس کیسے ہے کہ ان میں سے ایک کریکٹر آپ خود بن جائیں گے. آپ بٹن دبائیں گے, وہ ایک مہمان بن جائے گا, ایک آپ ہوں گے, اور وہ لائنز لکھی ہوئی ہیں, وہ آپ نے بولتے جانا ہے. وہ یعنی کہ آپ اپنے حصے کا بولیں گے, وہ اپنے حصے کا. یہ پریکٹس ہے. اس کے بعد پھر اس کا کیا ہے, ریکارڈ کا سیکشن ہے. کہ ریکارڈ جو ہوتا ہے نا, اگر آپ ریکارڈ کرتے ہیں اس کو
تو وہ یعنی کہ اسی پریکٹس کو ہی تو وہ ریکارڈنگ ہو جائے گی, اس کو آپ کسی کو بیچ کے تصحیح بھی کروا سکتے ہیں. تو یہ ہے انگلش کنورسیشن پریکٹس. یہ تو سر یہ بھی ہے نا کہ صرف فری لانسر نہیں, یہ تو پھر ہر بچے کے لیے ایک بڑی ضروری چیز ہے. بالکل ایسے ہی. تو جب تک سنیں گے نہیں نا, جی جی ٹھیک ہے نا, تو وہ ٹیڈ ٹاکس ہیں, ٹیڈ ٹاکس کی وہ ایپ ہے, وہ بڑی اچھی ہیں کہ 10-12 منٹ میں وہ آپ کے, اور بڑے بڑے اچھے جو ہے نا وہ اس میں لیکچرز پڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ آ کے لیکچر دیتا ہے اور بڑی خوبصورت لینگویج استعمال کرتے ہوئے. آپ اگر فوری طور پہ اگر نیٹو اسپیکر کی طرف نہیں جانا چاہتے تو آپ وہاں پہ جائیں, وہاں پہ آپ کو شاہ رخ خان کا لیکچر ملے گا, عامر خان کا لیکچر ملے گا, ہمارے سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا لیکچر ملے گا. تو یہ سارے لیکچرز وہاں موجود ہیں ٹیڈ ٹاکس میں. تو آپ جب اپنے انٹرسٹ, ابھی ہم قاسم کے بو کہہ سکتے ہیں. جی بالکل ایسی ہے, جی ٹھیک ہے نا جی. تو وہ یہ سارے لیکچرز وہاں پہ وہ ملیں گے. جی ٹھیک ہے جی. سر ایک اور چیز بڑی ہمارے ہاں جو ایک رواج بنا ہوا ہے کہ جس سے پوچھیں انگلش سیکھنی ہے وہ آگے سے کہتا ہے انگلش سیزن دیکھیں. تو کیا یہ بہتر ہے یا کچھ اور آپشن بھی ہے؟ کئی سیزن نہیں دیکھ سکتے, مطلب ایک اپنی ہوتی ہے, تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ میں جب 3rd ایئر میں تھا ہاسٹل میں, تو مجھے بھی کسی نے ایسے ہی کہا کہ آپ انگلش موویز دیکھا کریں. اس زمانے میں پی ٹی وی ہوتا تھا بس, یا ابھی تازہ CNN اور STN آیا تھا. تو پی ٹی وی جو تھا نا وہ ہمارے ہاسٹل میں ہوتا تھا, ہاسٹل کے میس میں. تو لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ 9:30 خبر نامے کے بعد وہ بند ہو جاتا تھا میس, اور کسی کو پرمیشن نہیں تھی. تو ہفتے میں 3 موویز آتی تھیں انگلش, اس زمانے میں یہ تھا, اور وہ 12 بجے بند بھی ہو جاتا تھا, ختم بھی ہو جاتا تھا. 3 بجے سے لے کر 12 بجے تک ٹائم ہوتا تھا اس کا. تو میں نے جو ہاسٹل کے جو میس منشی تھے جو ہے نا, ان سے اور چوکیدار صاحب سے, چاچا لطیف ہوتے تھے, ان سے مل کے نا ساز باز کر کے میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ جو ہے نا جس میں مووی لگنی ہو نا تو آپ باہر سے تالا لگا دیا کریں, کیونکہ ہاسٹل کے رولس ہیں. تو باہر سے وہ تالا لگا دیتے تھے. تو میں وہ مووی جو ہے نا 1.5 گھنٹے پی ٹی وی پہ لگتی تھی. پی ٹی وی پہ لگتی تھی, ہفتے میں 3 دن. انگلش موویز ہفتے میں 3 دن لگتی تھی. اچھا اچھا اچھا. یہ کب کی بات ہے سر؟ یہ 1988 89 90 کے. تو ٹھیک ہے نا. تو 1.5 گھنٹے کی مووی لگتی تھی. 2 تو لازمی آتی تھی, 3 بھی آ جاتی تھی. تو وہ اچھا میں نے محسوس کیا کہ مجھے ان کی اس طرح سمجھ نہیں آ رہی تھی, کیونکہ لسننگ نہیں تھی نا. لیکن میں نے مسلسل 35 موویز دیکھی, اور مجھے محسوس ہوا کہ 35ویں مووی پہ مجھے محسوس ہوا کہ اب مجھے ساری سمجھ آ رہی ہے. تو اب ڈائلیکٹ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے نا, زبان کا لہجہ تبدیل ہوتا ہے. اب جہاں بھی جاتے ہیں تو ہالی ووڈ کا علیحدہ ہے, انگلش موویز انگلینڈ کی موویز کا علیحدہ ہے. تو یہ وقت لگتا ہے, کچھ وقت ایکسپیرئنس ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ بالکل سیزنز دیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو پھر وہ جو شارٹ کٹ جو ہے وہ میں نے بتایا آپ کو. سیزن کو لے کے نا میرے پاس تھوڑی سی بات لمبی بھی ہو سکتی ہے. جی جی. کچھ ایشوز بھی ہیں, کچھ کنفیوژن بھی ہے, کچھ دل کے معاملات بھی ہیں. سر سیزن بچے دیکھ رہے ہیں, ایون کہ یہ ماں باپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی میں جو بڑی لڑکی یا لڑکا ہے تقریباً زیادہ تر انہوں نے ہر طرح کے سیزن دیکھے ہوئے ہیں. جی جی. اگر ماں باپ کو اس چیز کا نہیں پتہ تو وہ خود نادان بنے ہوئے ہیں. اب اس لٹریچر کو, کیونکہ انگلش کا لٹریچر ایک عجیب طرح کا بھی کیسا خوبصورت ہے, مگر اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ باؤنڈ نہیں ہیں, وہ بول دیتے ہیں یا اس طرح کچھ چیزیں ہیں. تو سر جب وہ بندہ کیونکہ کتاب پڑھتے وقت میں دیکھتا ہوں یہاں پہ ایک چھوٹی سی کتاب پڑھوں تو میں اپنی ایک دنیا بسا لیتا ہوں, اس پہ مجھے مزہ اور دل کرتا ہے اس کریکٹر میں آئے بندہ. بالکل ایسے جیسے یہاں پہ ارطغرل شروع ہوا, ہر بندہ ارطغرل بنا ہوا تھا, مطلب ایک فیمس چیز ہو جاتی ہے. تو سر جب ہم یہ کلچر پڑھ رہے ہیں دوسرے کا, ہمیں کلچر پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں ہے, تو ہم نے تو اس کو اڈاپٹ کرنا ہے نا. سر ہم سیزن دیکھ رہے ہیں, اب گھروں میں بچوں کی ذہنیت جو BS کر چکا ہے یا جس نے یہ چیزیں دیکھ لی ہیں وہ اپنے ماں باپ کو نہیں سمجھتا, وہ دین کو نہیں سمجھتا بھی ہے تو اپنے طریقے سے کہ یہ تو ایسے ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اتنا یہ کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ برائی نہیں ہے, یہ ہم صرف محسوس کرتے ہیں برائی ہے, مطلب یہ چیزیں چل رہی ہیں. سر اس کا تھوڑا سا میں فلم کے ساتھ میرا تھوڑا سا تعلق ہے, شاگرد ہوں فلم کا ہی, تو میرا بڑا خواب ہے کہ میں ایک فلم انڈسٹری بھی بناؤں
جس میں ہم اپنی جنگ لڑ سکیں. کیونکہ سر ہر وقت ہر دور میں جہاد ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی تھی تو ہم آج کی تلوار کیوں نہیں اٹھا رہے, ان کی سنت پہ کیوں نہیں عمل کر رہے. تو سر یہ ہے کہ جو فلم بنا رہا ہے وہ یا ایلیٹ کلاس سے ہے, اگر کوئی ہماری طرح مڈل کلاس ہے وہ آگے نہیں نکل پا رہا, اس کی مجبوریاں ہی کافی ہیں. جب ایلیٹ کلاس والا ہے اس نے پڑھائی انگلش یا لٹریچر, اس نے سارا کچھ, یہ اس کا ایک شوق ہے کہ میں فلم بناتا ہوں, اس کے پاس وہ ویژن نہیں ہے جو ایک مدرسے کا بچہ, میں اس کو ضرور مدرسے کا بچہ کہوں گا, جس نے بڑی محنت کے ساتھ دین کو سمجھا, سارا کچھ کیا. تو سر وہ جو بندہ ہے وہ فلم بنائے گا تو وہ وہی بنائے گا جو اس نے سنا ہوگا, وہ وہی بنائے گا جو اس نے دیکھا ہوگا, جو میڈیا پہ آ رہا ہوگا. اب جنہوں نے, جیسے ہم لوگ ہیں, ہم مدرسوں میں بھی پڑھے ہوئے ہیں, ہمارا کلچر بھی اس طرح دینی ہے. تو سر ہم ابھی شاید میرے الفاظ کچھ اس طرح کے کہ ہمیں درد ہوتا ہے جب وہ ہمارے خلاف بولتے ہیں. انہوں نے تو بولنا ہے. اب وہ بچہ فلم میں اپنی طرف سے بالکل پازیٹیو وائبز لے کے چیزیں بنا رہا ہے, جو ایلیٹ کلاس کا یا جو بھی فلم کر رہا ہے, اس میں ہمارے مدرسے کا بچہ نہیں ہے سر. اس میں ایک پڑھا لکھا بچہ جو چیزوں کو بیلنس کر کے لے کے چلے وہ نہیں ہے. جب وہ نہیں ہے تو وہ لوگ فلم بناتے ہیں, تو ہم یہاں پہ اپنے طور پہ بڑا کرنے کی بجائے ہم ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں, جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. سر ان کی اپنی محنت ہے, ہم نے ان کی سوچ کو تو نہیں بدل سکتے, تو وہ اپنی طرف سے اچھا کام کر رہے ہیں. اب لڑائی یہاں پہ یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ لوگ جاہل ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. ہم لوگ ان پہ آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے دین کے بارے بات کرتے ہیں. تو کیا آنے والے وقت میں سر یہ جو انگلش سیزن کی بات ہو رہی تھی, ہم وہ چیزیں کیا ہم اپنے یہ سیزن نہیں بنا سکتے اسلامک دینی؟ جی. اور اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ ہم کس جگہ پہ ابھی کھڑے ہوئے ہیں کہ اس جنگ میں؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سر ہمارے ملک میں ایسا نہیں کام ہو رہا, لیکن ابھی قطر نے جو عمر سیریز جی بالکل جو بنائی ہے بڑی شاندار, وہ بھی سیزن ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ کچھ ترکی بھی کام کر رہا ہے, قطر نے کام کیے. تو یہ ایران والے بھی, ایران کی فلم انڈسٹری بڑی زبردست ہے. جی بالکل, یعنی کہ بغیر انہوں نے کسی نیوٹرٹی کے اپنے آپ کو منوایا ہے. تو ہماری تو پہلی بات ہے, ہماری فلم انڈسٹری ابھی بہت ڈاواڈول ہے. ابھی یعنی کہ اس میں پیسہ بھی نہیں ملتا ان کو, فلم بناتے ہیں اچھی تو وقت تو لگے گا نا. تو یہ ضرور آپ کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے اگر اس طرح پازیٹیو لوگ مل جائیں تو سیزنز بنیں. لیکن مسئلہ یہ کہ اس لیول تک پہنچنے کے لیے ہمیں کتنی دیر لگے گی. ہمیں پہلے چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑیں گے. ہم تیاری بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں بالکل. سیزنز سے پہلے تو ایک فلم آتی ہے نا, تو ہماری کتنی اچھی فلمیں ہیں جو پچھلے 10 سال میں بنی ہیں, کوئی نہیں ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت لگے گا اس کے لیے. سر رائٹر جو ہے ہمارا وہ اب یہاں سے اٹھ ہی نہیں رہا. جی لوگ جو آگے ہیں وہی صرف آگے جا رہے ہیں, وہی لکھتے ہیں, وہی سارا کچھ دکھا دیتے ہیں. ہم صرف پیسے دے کے دیکھنے والے ہو سکتے ہیں. جی بالکل. ہم اپنی فلم سکرین پہ نہیں چلا سکتے. میں خواہش کروں گا کہ ایک مدرسہ نیوٹرل فرقوں سے بغیر ایک فلم ایسی بنائے جس کو سارے لوگ سنیما میں دیکھیں. بالکل آمین. ایسی کوئی اگر صورتحال ہو سکے, خواہش ہے, ہو سکتی ہے. اور آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں سر. انشاءاللہ میری بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ کم از کم آپ اپنے دین کا جو لیٹسٹ جہاد ہے اس کو سمجھیں. ایسے اگر آپ جہاد نہیں کر رہے تو پھر آپ اپنی میں ہی وہ گزارا کر رہے ہیں. اور ایسی تھیمز ہیں آپ کے پاس, ہیں ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ بنائی جا سکتی ہے سر. اتنے ہمارے پاس تو کنٹینٹ سر ختم ہی نہیں ہوتا. احادیث ہیں ایسی, ہم ان چیزوں کو بڑا اچھا. ابھی سر ترکی نے کچھ سیزن مولانا روم جی ان پہ ایک سیریز بنے, بہت خوبصورت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی, اچھا سر ان پہ مطلب اب کچھ ہماری باتیں ہیں, کچھ فرقوں والی باتیں نا, تو ہم ان چیزوں سے ہٹ کے ذرا سوچتے کہ ان کی اصل زندگی کیا تھی. بالکل ایسے, انہوں نے دین کے لیے کیا قربانیاں دی تھی. ہم نے صرف وہ 40 دینار والا وہ سنا ہوا ہے واقعہ جو بچپن میں پڑھایا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے نفس کی جنگ کے لیے کتنا کچھ کیا تھا. تو بس ہم جو سنی سنائی چیزیں ہیں ان پہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں, وہ چیزیں پھر خرابی کی طرف بھی آ جاتی ہیں. کچھ سنی سنائی کو ہم مزید مرچیں مسالے لگا کے بتاتے ہیں, تو جس کی وجہ سے ہمارا بڑا کام خراب
رہا ہے. سر ہم اپنی گفتگو تھوڑی سی سمیٹتے ہیں. میں کچھ یوں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ابھی تک ہم نے آپ کی اکیڈمی کے بارے میں پوچھا ہی نہیں ہے. جی آپ کی لائف اکیڈمی ہے. تھوڑا سا ایک شارٹ سا ہمیں یہ بتا دیں کہ لائف کا مطلب کیا ہے. اچھا، لائف ایکرونیم ہے. ایکرونیم ہے کہ الفاظ کا ایسی شارٹ فارم جو پورا لفظ بنے، یعنی کہ ابریویشن نہ ہو، LIFE نہ بولنا پڑے، لائف لفظ بولنا پڑے. یہ ہے ایکرونیم، لائسیم انسٹیٹیوٹ آف فیوچر ایجوکیشن. ٹھیک تو یہ لائسیم انسٹیٹیوٹ آف فیوچر ایجوکیشن کا لائسیم مطلب کیا ہوگا؟ لائسیم جیسے اکیڈمی لفظ ہے نا، اکیڈمی جو ہے وہ ارسطوٹل اور سوکریٹس دو لوگ گزرے ہیں. جو سوکریٹس تھے نا، سقراط، وہ جس جگہ پڑھاتے تھے وہ اکیڈمی کہلاتی تھی. تو ان کے شاگرد تھے ارسطوٹل. تو ارسطوٹل جس جگہ پڑھاتے تھے، بعد میں ارسطوٹل سوکریٹس کے شاگرد رہے 36 سال. 36 سال پڑھا انہوں نے. تو جب بعد میں اپنا شروع کیا تو جس جگہ پہ پڑھاتے تھے اس جگہ کا نام اکیڈمی تھا. تو ان دو ہستیوں کو جو تعلیم کے حوالے سے تھیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دنیا بھر میں اکیڈمیز بھی ہیں اور لائسیم بھی ہے. تو لائسیم بیسیکلی وہ ارسطو کا وہ باغ یا وہ پارک جہاں میں پڑھاتا تھا وہ ہے. سر 33 سال ہو چکے ہیں آپ کو. آپ کیا آڈینس کے ساتھ کچھ شیئر کریں گے کہ آپ کے آگے آنے والے کچھ خواب یا کچھ اہداف، خواہشات بتا سکتے ہیں؟ جی، میری جو تعلیمی حوالے سے خواہش وہ ایک اسکول بنانے کی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اگر تھوڑا کام کیا ہے، سیکھا ہے، جو پروفیشنلی سیکھنے کے لیے وہ اسکولنگ ہی سیکھی ہے. لیکن چونکہ ہمارا سیٹ اپ ایسا ہے کہ جو ہے نا ماسٹرز لیول کی کلاسز رہیں، لیکن اب HEC نے چونکہ ماسٹرز کو بین کر دیا، اب اس سال ہماری اب ایم اے انگلش کی کلاس بھی نہیں ہے. اور گریجویشن کی جو کلاسز تھیں وہ ہماری ADP میں چلی گئیں، اور اب بچے زیادہ BS میں جاتے ہیں. تو اس لیے BS ADP کی کلاسز بھی اب شاید نہ ہوا کریں. تو ہمارے پاس اب ایک ہی ہے کہ اسپوکن انگلش چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی انگلش کی کلاس. لیکن اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم نے پھر یہ کہ 9ویں 10ویں کی جو ہے یونیک سائنس اکیڈمی لاہور میں ہے، اس کی ایک فرینچائز لی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ 9ویں 10ویں کے بچے بھی ہمارے ساتھ ایڈ ہوئے ہیں اب اس سال سے. تو یہ الحمدللہ اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے وہ. لیکن جو خواب ہے وہ ایک اسکول کا ہے اپنا، اور وہ اپنا اسکول، اور وہ بچے جو ہیں وہ پھر چھوٹے بچے لے کے ہم ان کو بڑا کر کے اب ان کے پیرنٹس کو واپس کریں. انشاءاللہ سر، اللہ پاک آپ کا خواب پورا کرے. ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سر، انشاءاللہ. بہت شکریہ انشاءاللہ. تو سر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک لائن میں، یا لمبا بھی ہو سکتا ہے کچھ، آپ ایک نوجوان جو استاد ہے یا نوجوان اساتذہ ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ جی سر، وہ یہ ہے، جیسے آپ نے ان کے حوالے سے پوچھا تو میں نے کہا لسننگ. ٹیچر کے لیے نا وہ ریڈنگ ہے سر. ریڈنگ جو ہے نا، اب دیکھیے، جو ایک تو ٹیچر کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس نالج آف دا سبجیکٹ ہوتا ہے، پھر میتھڈ آف ٹیچنگ، اور پھر کیریکٹر. یہ 3 باتیں جو ہیں ضروری ہونی چاہیے. تو جو ہے نا ہمارے پاس جو ٹیچر کی آج کل جو کمی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیچر جو ہے نا، یہ میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، اس میں شامل ہوں، باقی احباب بھی ہیں، کہ ہمارا ٹیچر اب اس طرح کتاب کا شوقین نہیں رہا جیسا کبھی تھا. جو ماضی میں کبھی ہم کتاب دوست تھے اس طرح نہیں رہے. وجہ شارٹ کٹس آ گئے، موبائل آ گیا، اور کتاب کا خلاصہ مل جاتا ہے آپ کو. تو وہ چیز تو وہ نہیں ہوتی جو کتاب میں ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیچر کو اپنے سبجیکٹ میں ماہر ہونا چاہیے. اور اس کے لیے وہ جم رون کی ایک لائن میں کوٹ کرتا ہوں. جم رون کہتا ہے کہ اف یو اسٹڈی 1 سبجیکٹ فار 1 hour ڈیلی فار 1 year یو بیکم اے لوکل اسکالر. اف یو اسٹڈی 1 سبجیکٹ فار 1 hour ڈیلی فار 3 years یو بیکم اے نیشنل اسکالر. اینڈ اف یو اسٹڈی 1 سبجیکٹ فار 1 hour ڈیلی فار 7 years یو بیکم این انٹرنیشنل اسکالر. تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے اس کو اگر 1 گھنٹہ آپ ریڈنگ کرتے ہیں نا، 1 گھنٹہ تو بہت ہے. تو آپ کا نالج جو ہے نا وہ اپ گریڈڈ ہونا چاہیے. یہ آئیڈیل یہ ہے کہ اس طرح نا کہ یہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا، یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ ٹیچر ہے. ٹیچر ہائر لیول لرنر ہے اور اسٹوڈنٹ لوور لیول لرنر ہے. تو دونوں ہی لرنرس ہیں.
تو یہ ہے اس طرح ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کو بھی اپ گریڈ ہونا چاہیے اور اسٹوڈنٹ کو بھی آگے جاتے جانا چاہیے. تو ریڈنگ جو ہے نا, بک ریڈنگ وہ بہت مسٹ ہے, اور کتاب کے بغیر تو جو ہے نا وہ زندگی محال ہے اس میں سے. کوئی انگریزی کا لفظ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی 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 بالکل. انگریزی کے بہت سارے خوبصورت الفاظ ہیں, جن میں سے ایک لفظ جو ہے نا میں شیئر کروں گا, وہ ہے پیٹریکور. PETRICHOR. اچھا, یہ انٹرنیٹ کی آمد, پیٹریکور انٹرنیٹ کی آمد سے پہلے میں بڑا اس لفظ کے پیچھے بھاگا. یعنی کہ اردو میں تھا لیکن انگلش میں نہیں تھا, کیونکہ ڈکشنری کوئی اردو ٹو انگلش ڈکشنری میں نہیں بتا رہی تھی, اور انگلش ڈکشنری میں موجود نہیں تھا. پھر یہ میری جو ہے نا وہ ٹانگ جو ہے اس وقت ختم ہوئی جب انٹرنیٹ آیا. پھر ایک پروفیسرز کا ایک فورم تھا, اس میں میں شامل ہوا, تو پھر یہ لفظ وہاں سے ملا. پیٹریکور کا مطلب یہ ہوتا ہے, میں چونکہ لٹریچر کا ٹیچر ہوں, اسٹوڈنٹ بھی ہوں, تو پیٹریکور کا مطلب یہ ہے کہ جب بارش کے پہلے قطرے زمین پہ پڑتے ہیں تو جو وہ خوشبو, وہ سوندھی سوندھی خوشبو جو ہوتی ہے نا, اس کو پیٹریکور کہتے ہیں. بڑا شاعرانہ لفظ ہے. جی بس ایسے ہی ہے. تو پیٹریکور کے ساتھ ایک اور لفظ بھی, جی جی, کھیکیڈروسس. KAKIDROSIS. کھیکیڈروسس. کھیکیڈروسس یہ ہے باڈی اسمیل. ہر انسان کی اپنی اسمیل ہوتی ہے, اس کو باڈی اسمیل کو کھیکیڈروسس کہتے ہیں. یہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹو بھی, یہ ڈپینڈ کرتا ہے سونگھنے والے پہ. مطلب کہ وہ سونگھنے والے پہ ہوگا, جس کی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا نیگیٹو بھی ہوتی ہے لیکن ٹھیک ہے. ایون کہ منٹو نے تو ایک افسانہ بھی اس پہ لکھا ہے. جی جی, بو. اس افسانے کا تھیم بھی یہی کھیکیڈروسس ہے. بو نام کا افسانہ ہے منٹو کا. جو آڈینس سن رہی ہے, یہ اگر آپ سے ملنا چاہے, موسٹ ویلکم. میرا نمبر جو ہے وہ 24/7 کھلا ہوتا ہے. ہم نمبر یہاں پہ دے سکتے ہیں بالکل. بٹ نمبر تو بڑا ایزی ہے. میں جب اپنے بچوں کو بتاتا ہوں تو میں پنجابی میں بتاتا ہوں. 0300 پورا, ٹھیک ہے, 6 52 53 54. چلیں, یہ سر کا نمبر ہے آپ کے پاس. اگر آپ ملنا چاہیں تو آپ سر سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ اگر ایک دن پہلے مجھے کال کر کے مجھے باؤنڈ کر لیں کہ سر ہم آپ سے کل ملنا چاہتے ہیں, تو کیا ٹائم. مگر سر تھوڑا سا یہ بھی ہے نا کہ آپ پڑھاتے ہیں, تو یہ نہ ہو کہ کالز وغیرہ, بہتر طریقہ یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ وائس میسیج یا ٹائم لے لیا جائے. جی جی, کال کرنے کا وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں, یہ نہ ہو کیونکہ اگلے بندے کو بھی ہم پریشان کریں. تو موسٹ ویلکم. کوئی بھی صاحب تشریف لانا چاہیں تو, لیکن اس دن کی بجائے اگلے دن کا پروگرام بنا لیں. سر ہمارا بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, آپ آئے, مگر کچھ اضافی سوال ہیں جو ہم تھوڑے سے نا کچھ شارٹ فارم میں آپ سے لینا چاہ رہے ہیں, جو کہ دوستوں نے بھی پوچھے ہیں اور کچھ سوشل میڈیا پہ بھی آئے ہیں, کہ آپ اتنی مطمئن زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ مطمئن الحمد للہ سم الحمد للہ. میں اپنے پیشے سے مطمئن ہوں. مجھے اپنے پیشے سے, ٹیچنگ سے پیار ہے, اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ کوئی اور پروفیشن ہو یا ہوتا. تو پہلی بات ہے کہ وہی بات کہ جو وہ مشہور بات ہے کہ اگر آپ منڈے کو اپنے کام پہ جاتے ہوئے خوش ہیں, تو انتھوزیاسٹک ہے, تو آپ جو ہے نا وہ خوش ہے, اپنے مطمئن ہے, خوش. تو الحمد للہ پہلی بات ہے مجھے اپنے پیشے سے پیار ہے, کیونکہ یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے, اور رزق بھی الحمد للہ دے رہا ہے. اس میں رزق بھی ہے, رزق بھی اللہ نے دیا. اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ جو عزت ملی جو نا, وہ شاید کسی اور پیشے میں نہ مجھے مل سکتی. تو میں الحمد للہ میں مطمئن ہوں, آسودگی ہے اس حوالے سے کہ جو نا زندگی پرسکون سے گزر رہی ہے. سر پڑھانے سے آپ کی جو نجی زندگی ہے یا فیملی والی زندگی ہے, عائلی زندگی, اس پہ کوئی اثر پڑا ہے؟ ڈیفینیٹلی اگر آپ بہت زیادہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس میں ہوتا ہے. لیکن میرا چونکہ گھر جو ہے نا بالکل نزدیک ہی ہے اپنے ادارے سے, تو اب میں فرض کیجیے صبح سویرے شروع کرتا ہوں, لیکن 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک میں پھر گھر چلا جاتا ہوں. ناشتہ واشتہ یہ وہ 2 گھنٹے وہ ہو گئے. پھر اس کے بعد 10 سے 11:30 کلاس ہوتی ہے. پھر 11:30 سے لے کر میں پھر کچھ گھر چلا جاتا ہوں. تو یہ کہ کوئی مطلب آنا جانا لگا رہتا ہے. کوئی ایسا نہیں, ایسا کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا ہوں. اس سے ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ ٹائم کس حوالے سے؟ یہ جو آپ پڑھاتے بھی ہیں, جی جی, اب 33 سال ہو چکے ہیں آپ کو, تو ایسے تو بندہ ویسے ہی کہتا ہے اب بس ہو چکی ہے جی جی اکثر, مگر آپ ابھی بھی بڑے ایکٹیو ہو کے آپ کلاسز کا ٹائم بھی رکھتے ہیں اور گھر کا بھی آپ سارا کچھ مینیج. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکپن میں اور
نوجوانی میں. اب جوانی تو اب ہے نا. نہیں سر آپ جوان ہی ہیں ابھی, آپ بڑے ایکٹیو. میں وہی کہہ رہا ہوں جوانی تو اب ہے نا. بالکل. لڑکپن میں اور نوجوانی میں الحمدللہ محنت کی. جو محنت کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا, والد صاحب محنتی, دادا جی محنتی, چچا جو میرے تھے, جو میرے مینٹور تھے وہ محنتی, اور کبھی چھٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں, کوئی کچھ اس طرح نہیں. تو وہ جو محنت کی ہوئی نا وہ پھر زندگی کو ڈسپلنڈ بنا دیتی ہے. اگر اس وقت نہ محنت کی ہوتی تو اب زندگی ڈسپلنڈ نہ ہوتی. تو بالکل, تو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈسپلن زندگی گزاریں. آپ نے کبھی کچھ لکھا ہو خود سے؟ جی بالکل, یعنی کہ لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے چند ایک افسانے, کچھ شاعری بھی. تو لیکن وہ شیئر کیے ہوئے ہیں لوگوں جی, لیکن وہ نوٹ تو کیے ہوئے, لیکن اس وقت وہ میں لے کے نہیں آیا ہوں. لیکن یہ کہ کسی زمانے میں کچھ نظمیں, کچھ غزلیں, انگلش میں, انگلش اور اردو دونوں میں, پنجابی میں بھی. اچھا پنجابی, تینوں زبانوں میں. ٹھیک ہے نا. وہ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو انشاءاللہ سر میں کوشش کروں گا کہ, بلکہ خواہش کروں گا کہ آپ دوبارہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئیں. اللہ تعالیٰ بہتر کرے. سر بہت اچھا لگا, کچھ اپنی بڑھاس بھی نکالی ہے. ابھی ہمارا یہ اسٹارٹ ہے پوڈ کاسٹ کا, اور ایک کوشش کی ہے کہ کچھ چینج لے کے آئیں, کہ ایک لوکل سطح پہ, کیونکہ بڑے لوگ تو کر رہے ہیں, بڑے لوگ آ رہے ہیں, مطلب پوڈ کاسٹ میں آتے ہیں جیسے ہم نے شروع میں بات کی, مگر ایک عام گفتگو جو ایک ہمارے ایک عام ذہن میں پنپتی رہتی ہے, اس کو اگر ڈسکس کیا جائے تو شاید کسی کو جواب مل جائے. اور اس میں آپ ہمارے پہلے مہمان تھے سر. خوب بھائی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پوڈ کاسٹ کو اور اس روزگار بیٹھک کو, اور ادھر جو ای روزگار کے حوالے سے آپ نافع کام کر رہے ہیں, اس میں برکت ڈالے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش و خرم رکھیں, اور اسی طرح آسانیاں بانٹتے رہنے کی, تعلیم کو پھیلانے کی جو ہے نا وہ ہمت دیتا رہے. جی بہت ساری ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. شاد رہیں, آباد رہیں. سر پھر سے دل سے شکریہ. بہت شکریہ, دل کی گہرائیوں سے آپ کا بھی شکریہ, اور سننے والوں کا بھی شکریہ. تو سامعین, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں, کمنٹ کریں, اسے اپنے ساتھی, اساتذہ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.